نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تدخلوا بیوت النبی، نہ تم داخل ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں، الا ان یؤذن لکم الی طعام، مگر یہ کہ اجازت دی جائے تمہارے لیے طرف کھانے کے، غیر ناظرین اناہ، نہ دیکھنے والے یا نہ انتظار کرنے والے اس کے پکنے کا، ولیکن اذا دعیتم فادخلوا، لیکن جب تم بلائے جاؤ تو داخل ہو جاؤ، فاذا طعمتم فانتشروا، پھر جب تم کھا لو تو منتشر ہو جاؤ، ولا مستأنسین لحدیث، اور نہ آرام پانے والے باتوں میں، ان ذالکم کان یؤذی النبی، بے شک یہ بات اذیت دیتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، فیستحیی منکم، تو وہ شرماتے ہیں تم سے، واللہ لا یستحیی من الحق، اور اللہ حق بات کہنے میں نہیں شرماتا۔ اس آیت کا خاص سبب نزول یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر حضرت زینب کے ولیمے میں صحابہ کرام تشریف لائے۔ حضرت انس کی روایت ہے کہ رات کے وقت ولیمے کی دعوت تھی، عام لوگ تو کھانے سے فارغ ہو کر رخصت ہو گئے، مگر 2-3 لوگ بیٹھ کر باتیں کرنے میں لگ گئے۔ تنگ آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور ازواج مطہرات کے ہاں ایک چکر لگایا۔ واپس تشریف لائے تو دیکھا کہ وہ حضرات ابھی تک بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ پھر پلٹ گئے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں جا بیٹھے۔ اچھی خاصی رات گزر جانے پر جب آپ کو معلوم ہوا کہ وہ چلے گئے ہیں، تب آپ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے مکان میں تشریف لائے۔ اس کے بعد ناگزیر ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ خود بری عادات پر لوگوں کو متنبہ فرمائے، انہیں ادب سکھائے، اور پھر یہ آیات نازل ہوئیں۔ اگرچہ یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں کا ذکر ہے، لیکن یہ حکم صرف آپ کے گھروں تک ہی مخصوص نہیں، بلکہ عام مسلمانوں کے لیے بھی ایک دوسرے کے گھروں میں آنے جانے سے متعلق ہے۔ سورۃ نور کی آیت نمبر 27 ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون فإن لم تجدوا فیہا احدا فلا تدخلوها حتی یؤذن لکم وإن قیل لکم ارجعوا فارجعوا هو ازکا لکم واللہ بما تعملون علیم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو جب تک کہ گھر والوں کی رضا نہ لے لو اور گھر والوں پر سلام نہ بھیج لو، یہ طریقہ تمہارے لیے بہتر ہے، توقع ہے کہ تم اس کا خیال رکھو گے۔ پھر اگر وہاں کسی کو نہ پاؤ تو داخل نہ ہو جب تک کہ تم کو اجازت نہ دے دی جائے، اور اگر تم سے کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ تو واپس چلے جاؤ، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ تو استیزان کے عام حکم کے بعد یہاں پر خاص طور پر کھانے کی دعوت کے اوپر بلانے اور وہاں بیٹھنے اور واپس لوٹنے سے متعلق اب آداب دیے جا رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، تم داخل ہی مت ہو، اندر ہی نہ آؤ جب تک کہ تم اجازت نہ لے لو، اور یہاں کیا مراد ہے؟ جب تک تمہیں آنے کی دعوت نہ دی جائے، کیونکہ آگے لفظ لگا ہوا ہے الی طعام، کھانے کی طرف۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف کھانے کے موقع پر اس ادب کا خیال رکھنا ہوگا اور عام حالات میں نہیں، دونوں صورتوں میں اس ادب کو ملحوظ رکھنا ہوگا، خواہ کھانے کے لیے یا کسی بھی اور کام کے لیے۔ کسی کے گھر میں داخل ہونے کے لیے حکم کیا ہے کہ اجازت لے کر اندر داخل ہو، بغیر اجازت کے مت آؤ، اور خصوصی طور پر دعوت میں بن بلائے نہ جا دھمکو۔ اس کے بارے میں حدیث بھی ہمیں ملتی ہے، جو شخص کسی کی دعوت میں بن بلائے چلا جائے وہ ایسا ہے جیسے چور بن کے داخل ہوا اور ڈاکو بن کے نکلا، یعنی اس کو چور ڈاکو سے تشبیہ دی گئی ہے۔
اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ مثلاً آپ کو کسی نے بلایا ہے اور اتنے میں آپ کے گھر میں کوئی قریبی رشتہ دار آ گیا ہے یا کوئی دوست آ گئے ہیں، اب آپ ان کو گھر پہ چھوڑ کے بھی نہیں جا سکتے، ساتھ لے جائیں تو برا ہے، تو اگر کسی ایسے شخص کے پاس جا رہے ہیں جس کے ساتھ آپ کی بے تکلفی ہے اور آپ اس سے کھل کے بات کر سکتے ہیں اور آپ کو پہلے کے حالات سے معلوم ہے کہ اس شخص کے لیے کچھ زیادہ مشکل نہیں، کیونکہ ہر گھر کے انتظام سے ایک اندازہ ہو جاتا ہے کہ کہاں لے جا سکتے ہیں آپ، کہاں نہیں، تو آپ پوچھ کر لے جا بھی سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے پہلے سے اجازت ضروری ہے، کیونکہ بعض اوقات برتنوں کا انتظام بھی بلانے والوں کی تعداد کے مطابق ہوتا ہے۔ پھر ایسے میں اگر بن بلائے، بغیر اطلاع دیے، بغیر صاحب خانہ کے ہوسٹ کے علم کے زیادہ تعداد میں لوگ آ جائیں تو اس کے لیے سخت پریشانی کا سبب بنتا ہے۔ غیر ناظرین اناہ، ناظرین کا یہاں معنی منتظرین ہے، اور اناہ کہتے ہیں کسی وقت اور چیز کی غایت کو اور پختگی کو، اور یہاں مراد کیا ہے؟ اس کا پکنا، یعنی کسی چیز کی تیاری اور پکنے کا وقت، یعنی اگر کھانے کے لیے بھی بلایا جائے تو بہت ارلی نہ آ بیٹھو، بہت جلدی مت آ جاؤ کہ ابھی کھانا پکا ہی نہیں کہ کھانے کے لیے پہنچ جاؤ، کیونکہ اس صورت میں صاحب خانہ کو بہت تکلیف ہوتی ہے، اور وہ تکلیف کیا کہ وہ آنے والوں کو اٹینڈ کرے یا کھانے کی طرف توجہ کرے۔ وہ وقت گھر والوں کی بہت آزمائش کا ہوتا ہے جب انسان کا دھیان دو طرف ہوتا ہے، کہ ایک طرف اس کی توجہ ہے آنے والوں کی طرف اور دوسری طرف توجہ ہے کھانا پکانے کی طرف۔ اب ایسے میں آپ سوچ سکتے ہیں کہ دو طرف توجہ رکھ کے جو کام کیا جائے ان میں سے کون سا درست ہو سکتا ہے۔ اور ویسے بھی کام کے وقت اگر کوئی کندھوں پہ سوار ہو تو آپ کام کر ہی نہیں سکتے، خواہ وہ کھانا پکانے کا کام ہو یا لکھنے پڑھنے کا کام ہو یا کسی بھی طرح کی اور مصروفیت یا مشغولیت ہو۔ اگر ہر وقت کوئی شخص آپ کے آس پاس رہے تو آپ کو کام کرنے میں یکسوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ اس لیے کیا حکم دیا گیا کہ نمبر 1، کسی کے گھر میں اجازت کے بغیر اندر مت آؤ، نمبر 2، کھانے کے وقت پہ نہ آؤ، نمبر 3، اگر کھانے کے لیے بلایا گیا ہے تو جب تک کھانا پک نہ چکے اس وقت تک نہ آؤ، کیونکہ اتنا اندازہ تو ہر ایک کو ہو سکتا ہے کہ کھانے کا وقت کیا ہے۔ عموماً اب تو اس مشقت اور دقت سے بچنے کے لیے لوگ وقت بھی ساتھ بتا دیتے ہیں کہ 12 بجے آئیے یا 2 بجے آئیے یا رات کے 8 بجے آئیے یا 10 بجے آئیے، اور یہ چیز سنت کے زیادہ قریب ہے کہ دوسرے کو اور خود کو اذیت اور مشقت سے بچایا جائے۔ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا، لیکن جب تم بلائے جاؤ تو داخل ہو جاؤ۔ یعنی یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دعوت قبول کرنی چاہیے۔ ایک مسلمان کے دوسرے پر جو حقوق ہیں اس میں ایک تو سلام کا جواب دینا، چھینکنے والے کی چھینک کا جواب دینا، بیمار ہونے پر عیادت کرنا، اگر وہ کھانے کے لیے بلائے تو دعوت قبول کرنا، فوت ہو جائے تو جنازے پہ جانا۔ فَإِذَا طَعِمْتُمْ، جب دعوت قبول کر چکو اور کھانا کھا لو، فَانْتَشِرُوا، تو پھر اٹھ جاؤ، گھروں کو واپس جاؤ، کیونکہ یہ چیز بھی دوسروں کو اذیت دینے والی ہے کہ انسان کھانا کھانے کے بعد اہل خانہ کو بہت دیر تک باتوں میں لگائے رکھے، کیونکہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ گھر والوں کو برتن بھی سمیٹنے ہیں، پھر دن بھر کی تھکاوٹ سے آرام بھی کرنا ہے، کیونکہ قدرتی طور پر اگر باہر سے لوگ آ رہے ہیں تو آنے کی ایک ٹینشن اور تیاری اور ایک غیر معمولی انتظام میں انسان کو ایک تکلیف تو اٹھانا پڑتی ہے۔ پھر اگر آنے والے آ کر پہلے کھانے کا مزہ اٹھائیں، پھر باتوں کا مزہ لیتے رہیں اور گھر والے کو پریشان کریں اور رات گئے تک جان ہی نہ چھوڑیں، تو ایسی صورت میں اللہ سبحانہ وتعالی کو اس بات پر حیا آتی ہے کہ اہل ایمان اور مسلمان اس قسم کی بد اخلاقی کا مظاہرہ کریں۔ اس لیے کیا فرمایا؟ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا، جب کھانا کھا چکو تو پھر منتشر ہو جاؤ، جس مقصد کے لیے بلایا گیا تھا وہ مقصد ختم ہو چکا۔ وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ، اور نہ تم انس پاؤ، یعنی نہ مشغول ہو لحدیث، باتوں میں، کیونکہ عموماً بعد میں بیٹھنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ گپ شپ کرنا۔ اچھا، دیکھنے میں کیا آتا ہے کہ گھر والے تو کھانے کے بعد برتن سمیٹنے لگتے ہیں، کبھی ادھر اٹھتے ہیں کبھی ادھر اٹھتے ہیں، لیکن عموماً جو لوگ دعوت پر گئے ہوتے ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے سے بہت بات چیت شروع کر دیتے ہیں،
یعنی گھر والے کا انٹرسٹ ہو یا نہ ہو، بعض صورتوں میں تو گھر والوں کا اصرار ہوتا ہے، اور بعض صورتوں میں وہ اصرار بھی محض تکلف کی وجہ سے ہوتا ہے، کیونکہ سب ایسا کرتے ہیں اور آپ نے نہیں کیا تو پھر آپ برے بنیں گے یا لوگ کیا کہیں گے۔ خواہ رات دیر سے سونے کی وجہ سے صبح کی نماز نہ پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے کوئی حیا نہیں، نماز قضا کرنے میں کوئی جرم نہیں، ہاں لوگوں کا منہ دیکھتے رہو اور رات دیر تک انہیں تکلفاً بیٹھنے کی دعوت دیتے رہو، اور پھر عموماً وہ بات بھی کسی مقصد کی نہیں ہوتی، بے مقصد فضول قسم کی بات چیت، گپ شپ، ہنسی مذاق، ملکی سیاست یا بین الاقوامی سیاست پر ڈسکشن، اور بیکار قسم کی لغو باتیں جس میں کچھ غیبت، کچھ چغلی، کچھ الزام تراشی، کچھ گوسپس، تو یہ سب کچھ مل کر دین اور دنیا دونوں کی خرابی کا باعث بنتا ہے، کیونکہ جب انسان اپنی زبان سے اس قسم کی باتیں نکالتا ہے تو اس سے دین کا نقصان ہے، اور اسی طرح آخرت کا نقصان تو دین کے نقصان پر ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ دین کا نقصان ہو اور پھر آخرت بچ جائے انسان کی، اور پھر نتیجتاً کیا ہوتا ہے کہ ایسی باتیں جب حد سے بڑھتی ہیں تو عموماً انسانوں کے باہم تعلقات بھی متاثر ہوتے ہیں۔ اس لیے خاص طور پر جس چیز سے منع کیا گیا کھانے کے بعد وہ لمبی چوڑی باتیں ہیں، ولا مستأنسین لحدیث، اور نہ آرام پانے والے، مشغول ہونے والے باتوں میں، ان ذالکم کان یؤذی النبی، بے شک یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دیتی ہے، تکلیف دیتی ہے، فیستحیی منکم، تو وہ شرماتے ہیں تم سے، اس وجہ سے وہ بات کہہ نہیں پاتے، تم کو تمہارے منہ پہ سمجھا نہیں سکتے۔ اس دور میں گھروں کا طریقہ کچھ یوں ہوتا تھا کہ ایک ہی جگہ پر کھانا بھی پک رہا ہوتا تھا، مثلاً ایک صحن ہے یا ایک کمرے کا گھر ہے تو وہیں کھانا پک رہا ہے، وہیں بیٹھنے والے بیٹھے ہیں، وہیں مہمانوں کو سرو کیا جا رہا ہے۔ تو اب آپ خود سوچیں، ذرا امیجن کریں کہ اگر کسی کا گھر چھوٹا ہے، جیسے عام طور پر ہمارے ملک کی جو آبادی کی کثرت ہے اس میں اگر آپ گھروں کا سائز دیکھیں تو بعض اوقات ایک یا دو کمروں کا گھر ہوتا ہے، برآمدے میں ہی کھانا پک رہا ہے، وہیں کچن بنا ہوا ہے، وہیں لوگ سو رہے ہیں، وہیں آنے والوں کو بٹھایا جا رہا ہے، الگ سے ڈرائنگ رومز نہیں ہیں، بعض اوقات ایک گھر میں دو دو ڈرائنگ رومز نہیں ہیں، مرد بھی وہی ہیں، عورتیں بھی وہی ہیں، رشتہ داروں میں سے اور بھی۔ تو ایسی صورت میں اگر ایک آنے والا آنے کے بعد اٹھ کے ہی نہیں جاتا تو دوسرے آنے والوں کے لیے جگہ نہیں بچتی، گھر والوں کو ایکسٹرا انتظام کرنا پڑتا ہے، اور اگر سامنے پکانے کا عمل جاری ہے تو اس میں بسا اوقات مشقت پیش آتی ہے۔ اس تکلیف دہ صورتحال سے بچنے کے لیے کیا فرمایا گیا کہ تم آ کر بیٹھ نہ جاؤ، قبل از وقت مت جمع ہو، کیونکہ اس سے گھر والوں کو تکلیف ہوگی، کیونکہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ پکاتے ہوئے پکانے سے توجہ ہٹ جاتی ہے، یا بعض اوقات کوئی چیز کم ہو جاتی ہے، یا کوئی چیز منگوانی اور پڑتی ہے، یا کوئی کمی بیشی کرنا پڑتی ہے، تو وہ بھی اگر مہمانوں کے سامنے ہو تو مہمانوں کے لیے بھی امبیرسمنٹ کا سبب بنتی ہے۔ مثلا اگر گھر میں کوئی خاص چیز ہے ہی نہیں، اگر اس وقت منگوانے کے لیے بھیج رہے ہیں تو مہمان بھی اپنے اوپر ایک بوجھ سمجھیں گے کہ شاید ہماری وجہ سے یہ اہل خانہ تکلیف میں ہے۔ اس وجہ سے فرمایا کہ یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دیتی ہے، فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ، اور اس ساری اذیت کے باوجود وہ تم سے کہہ نہیں سکتے، وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ، اور اللہ تعالی حق بات کہنے سے شرماتا نہیں ہے۔ اور بنیادی طور پر جیسا کہ آپ کو شروع میں بتایا گیا تھا کہ اس آیت کا شان نزول وہ واقعہ بنا کہ جس میں حضرت زینب کے ولیمے پر کھانا کھانے کے بعد وہیں دھرنا جما لیا کچھ لوگوں نے، اور وہاں سے اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے، اور یہ چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بے حد اذیت ناک تھی۔ تاہم یہ حکم عام ہے اور اس کا میدان بہت وسیع ہے۔ عام حکم میں آج کے دور میں اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بیچ میں موجود نہیں ہے تو ہمارا کون سا عمل ان کے لیے اذیت کا سبب ہو سکتا ہے؟ مثلاً یہ کہ ہم آپ کی بات کے مقابلے میں کسی اور کی بات کو ترجیح دیں، آپ کا حکم آئے اور اس کو چھوڑ کر ہم کسی اور کی بات کو اہم قرار دیں۔ مثلاً آپ میں سے جو مائیں ہیں وہ اس بات کو اس مثال سے سمجھ سکتی ہیں کہ آپ کا بچہ جسے آپ نے جنم دیا، آپ نے پالا پوسا، آپ اسے کوئی بات کہیں تو وہ نہ مانے، اور کوئی اور رشتہ دار یا کوئی اور شخص اسے کچھ کہے تو اس کی وہ خوب سنے۔ مثلا بعض اوقات کمبائن فیملی سسٹم میں ایسا ہوتا ہے نا کہ ایک ہی گھر میں نند بھاوج رہ رہی ہیں، تو بعض اوقات ماں تو اپنے اور کاموں میں بہت مصروف ہوتی ہے،
اور گھر کے دوسرے افراد جو ہیں وہ بچوں کو بعض اوقات جائز بعض اوقات ناجائز لاڈ پیار کے ساتھ اپنا گرویدہ بنا لیتے ہیں. پھر اگر مائیں ان کو کسی چیز سے منع کرتی ہیں تو ماں کی تو وہ سنتے ہی نہیں. وہ سیدھی بات ہو یا الٹی بات ہو وہ انہی کی سنیں گے جنہوں نے ان کو بہت لاڈ پیار دیے. ایسے میں اگر وہ لوگ خود تربیت یافتہ نہ ہوں تو بچوں کو بہت سخت بگاڑنے کا سبب بن جاتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ ایک ماں ایسے گھر میں رہتے ہوئے کہ جس کی بات کی کوئی اہمیت ہی نہ اور خاص طور پہ اس کے بچے اس کی بات کو اہمیت نہ دیں تو اس کے لیے اس سے بڑھ کے اذیت کی بات کیا ہو سکتی ہے. تو اسی مثال کو آپ اس طرح سمجھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات ہمیں بتا رہے ہیں اور اس کے مقابلے میں ہم کسی اور کی بات کو اہمیت دے رہے ہوں یہ کہہ کے کہ نہیں فلاں بھی تو بہت بڑا عالم ہے یا بہت بڑا اسکالر ہے وہ بھی تو غلط نہیں کہہ سکتا، حالانکہ اس کی بات کے مقابلے میں صحیح حدیث صاف ستھری بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آئی ہو تو کیا یہ بات آپ کو اذیت دینے کا سبب نہ ہوگی؟ پھر اسی طرح آپ کے احکامات کو چھوڑ کر بدعات کی طرف توجہ دینا، یعنی اصل سنت کو چھوڑ دینا اور بدعتوں کو اختیار کر لینا. زندگی کے مختلف مواقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کو اور طرز عمل کو چھوڑ کر زمانے کے یا وقت کے خود ساختہ قوانین کو اختیار کرنا، یہ بھی آپ کو اذیت دینے کے مترادف ہے. یا پھر دین کا مذاق اڑانا. آپ سوچئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنی تکلیف کے ساتھ ہمیں دین پہنچا کر گئے. آپ نے اس راہ میں ایک ایک دن اور ایک ایک رات کیسی کیسی تکلیفیں سہی ہیں، لیکن آج ہم نے اس دین کا حال کیا کر دیا. دوسرے تو کیا کہتے، ہم خود ہی اس کے احکامات کا مذاق اڑانے والے ہیں اور پھر صرف آپ کی بات کے مقابلے میں دوسروں کی بات کو ترجیح نہیں، بعض اوقات آپ کی بات کی مخالفت بھی کرتے ہیں، یعنی قرآن پاک کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی کھلم کھلا مخالفت کرتے ہیں، ان باتوں کا مذاق اڑاتے ہیں، ان پر عمل کرنے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں. یہ سب چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے والی تو نہیں ہو سکتی. اسی طرح آپ دیکھیے کہ دعوت کے علاوہ تحائف کے معاملے میں بھی ہماری رہنمائی کی گئی ہے. اس کے بارے میں قرآن و سنت سے ہمیں بہترین گائیڈنس ملتی ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہے. وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا، اور جو بھی تم دیتے ہو کوئی بھی ربا، لیربو، تاکہ وہ بڑھ جائے، فی اموال الناس، لوگوں کے مالوں میں، فلا یربو عند اللہ، وہ نہیں بڑھتا اللہ کے ہاں. وما آتیتم من زکاۃ، اور جو بھی تم دیتے ہو زکات میں سے، تریدون وجہ اللہ، تم چاہتے ہو اللہ کی رضا، فاولئک ھم المضعفون، تو یہی لوگ دراصل اپنا مال بڑھانے والے ہیں، زیادہ کرنے والے ہیں. قرآن مجید کی یہ پہلی آیت ہے جو سود کی مذمت میں نازل ہوئی ہے. اس میں صرف اتنی بات فرمائی گئی ہے کہ تم لوگ تو سود یہ سمجھتے ہوئے دیتے ہو کہ جس کو ہم یہ زائد مال دے رہے ہیں اس کی دولت میں اضافہ ہوگا، اس سے اس کا مال بڑھے گا، لیکن در حقیقت اللہ کے نزدیک سود سے دولت بڑھتی نہیں بلکہ زکوٰۃ سے دولت میں اضافہ ہوتا ہے. زکوٰۃ مال کو بڑھانے کا سبب بنتی ہے. ربا کیا ہوتا ہے؟ کل قرض جر نفعا فہو ربا، کل قرض، ہر قرض، جر نفعا، جو نفع کھینچ لائے، فہو ربا، تو وہ ربا ہوتا ہے. یعنی جس قرض سے اضافی مال واپس ملے، آپ نے کسی کو اس کی ضرورت میں قرض دیا، جب واپس لیا تو زیادہ لیا، تو یہ جو زیادہ ہے، ایکسٹرا ہے، یہ ربا ہوتا ہے. کیونکہ ربا کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ بڑھنا، اضافہ ہونا. تو ربا اس مال کو بھی کہتے ہیں جو کسی کو سودی قرض کے طور پر دیا جائے، اور اس سود کو بھی کہتے ہیں جو کسی قرض پر حاصل کیا جائے. اس آیت کے بعد پھر سورۃ البقرہ کی آیات نازل ہوئیں جن میں آتا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹانا چاہتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے، صدقات کو نشو و نما دیتا ہے. اور پھر اس کے بعد سورۃ آل عمران وغیرہ میں مزید کچھ آیات سود کی حرمت کے بارے میں نازل ہوئیں. وما آتیتم من زکاۃ، اور جو تم دیتے ہو زکات میں سے، یعنی بطور زکات کسی کی مدد کو جو دیتے ہو، اور وہ کیوں دیتے ہو؟ تریدون وجہ اللہ، بدلہ نہیں چاہتے بلکہ اللہ کی رضا بدلے میں چاہتے ہو، فاولئک ھم المضعفون، تو اسی کے دینے والے در حقیقت مال بڑھاتے ہیں.
یہاں پر ربا کی جو ایک اور تعریف کی گئی ہے یا ایک اور معنی میں اس آیت کو لیا گیا ہے، وہ کیا معنی ہے؟ ابن عباس اور متعدد صحابہ اور تابعین نے اس آیت میں لفظ ربا سے مراد سود نہیں لیا، بلکہ اس سے مراد وہ ہدیہ یا تحفہ ہے جو کوئی غریب آدمی کسی مالدار کو یا رعایا کا کوئی شخص بادشاہ کو یا حکمران کو یا کوئی خادم اپنے مخدوم یا آقا کو اس نیت سے دیتا ہے کہ اس کے بدلے میں مجھے مالک اس سے زیادہ دے گا، یعنی جس کو میں نے دیا ہے وہ مجھے بدلے میں اس سے زیادہ دے گا. یعنی ایک غریب شخص کسی امیر کو تحفہ دے رہا ہے. ہوتا ہے نا، مثلا رشتہ داروں میں ہی کوئی غریب ہے کوئی امیر ہے، تو جب غریب غریب کو دیتا ہے تو معمولی سی چیز دیتا ہے، لیکن امیر کو دیتا ہے تو کوئی بڑی چیز دیتا ہے. کیوں بڑی دیتا ہے؟ تاکہ اس سے بدلے میں مجھے اس سے زیادہ ملے. مثلا اس کی کسی خوشی کے موقع پر وہ اس کو جو بھی دے رہا ہے اس نیت سے دے رہا ہے کہ میری کسی خوشی کے موقع پر یہ مجھے کئی گنا بڑھا کے لوٹائے گا. یہ جو بڑھا کے واپس لانے کی نیت ہے یہ ربا ہے. قرآن پاک میں آتا ہے وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، مت احسان کرو کہ زیادہ حاصل کر سکو. اصول کیا ہے کہ کسی کے ساتھ بھلائی اس لیے نہ کرو، کسی کو تحفہ اس نیت سے مت دو، کسی کے ساتھ احسان اس ارادے سے مت کرو کہ جواباً تمہیں دنیا میں زیادہ بہتر بدلہ مل جائے گا، ایک کے دو ملیں گے. اسے بزنس یا کاروبار مت بناؤ، تحفے کو تحفہ رہنے دو، تحفے کو کاروبار مت سمجھو. کیوں؟ اس لیے کہ اس دینے میں نیت اجر و ثواب کی نہیں ہوتی، اس دینے میں نیت محبت بڑھانے کی نہیں ہوتی، اس دینے میں نیت زیادہ مال بٹورنے کی ہوتی. عام طور پر معاشرتی تعلقات میں جو لین دین ہوتا ہے اس میں اس قسم کی نیت کی خرابیاں بہت پائی جاتی کہ تم کسی کو کچھ دیتے ہوئے یہ کبھی نہ سوچو کہ مجھے کیا ملے گا اور کون کتنا دے سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ ایسی نیت رکھ کے کسی کو دیتے ہیں اور جس کو دیتے ہیں وہ خود دنیا سے چلا جاتا ہے، یا یہ کہ وہ خود مفلس ہو جاتا ہے، یا یہ کہ وہ آپ کو دینا بھول جاتا ہے، یا کچھ بھی وجہ ہو سکتی کہ آپ کا خراب نیت سے دیا ہوا بھی گیا، وہ بھی ہاتھ سے گیا. آپ نے اپنی حیثیت استطاعت سے بڑھ کے خرچ کیا اور کس امید اور انتظار میں کہ اس سے زیادہ ملے گا مجھے. لیکن ہوا کیا؟ وہ جس سے توقع رکھی تھی زیادہ دینے کی وہ اس نے کچھ بھی نہ دیا، دنیا بھی گئی آخرت بھی گئی. اچھا پھر اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جب ایسا نقصان پہنچتا ہے تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اذا ہم یقنطون، انسان مایوس ہونے لگتا ہے، پریشان ہوتا ہے، غم پالتا ہے، بلا وجہ اپنے لیے مصیبتیں کھڑی کرتا ہے ایسی سوچ کے ساتھ. کیونکہ جب انسان خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے دیتا ہے نا، کسی انسان کی محبت میں یا اس کی ضرورت میں یا خوشی میں، تو اس سے انسان دے کر بھی لے کر بھی خوش ہوتا ہے. لیکن افسوس یہ کہ ہمارے معاشرے میں ہدیہ نہیں رہا، ہدیہ ایک کاروبار بن گیا، تحفہ نہیں رہا. تحفے کے پیچھے غرض کیا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ سنت میں ہمیں کیا مقصد بتایا گیا تحفے کا؟ محبت بڑھانا. ایک اور مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ کسی کی ضرورت پوری کرنا. مثلا آپ کا کوئی بہن بھائی ہے، ضرورت مند ہے، جیسے پیچھے کہا نا آت ذی القربى حقہ، رشتہ دار کو آپ اس کا حق دینے جا رہے ہیں، ڈیزرونگ ہے، دینا چاہتے ہیں، تو اس کی بھی تو انا ہوتی ہے نا، وہ بھی لیتے ہوئے بعض اوقات کتراتا ہے. تو آپ اس کو کس شکل میں دیتے ہیں؟ تحفے کی شکل میں. اور کیا سوچ کے دیتے ہیں؟ کہ اس کی مدد ہو جائے یا اس کی ضرورت پوری ہو جائے. اب آپ دیکھیے کہ اگر کوئی شخص ان دو مقاصد کو پورا نہیں کرتا اور تحفہ دیتے وقت ایک گھٹن اور پریشانی کا شکار ہوتا ہے کہ ہائے اب مجھے دینا پڑے گا، اور پھر کون سی چیز اس کو دینے پہ مجبور کرتی ہے؟ یا تو معاشرتی تعلقات کہ اگر نہیں دیا تو دوسرے مائنڈ کریں گے، تعلقات خراب ہوں گے، وہ ایک خوف اور ہراس ہوتا ہے اس پر. یا پھر وہ کیا سوچ کے دیتا ہے کہ آج میں دوں اور کل اس سے زیادہ دوسرے سے وصول کروں، جس کو عموماً ہمارے ہاں نیوتا کہتے ہیں. شادی بیاہ کے موقع پر عموماً لوگ جو کچھ دیتے ہیں
وہ اسی زمرے میں آتا ہے. کیا سوچ کے دیتے ہیں؟ واپس ملے گا. اسی لیے لینے والے بےچارے لکھ لکھ کے تھک جاتے ہیں. باقاعدہ کاتب بیٹھے ہوتے ہیں, ایک ایک چیز کو گن گن کے لکھ رہے ہوتے ہیں, اور پھر وہ لسٹیں سنبھال سنبھال کے رکھی جاتی ہیں ساری زندگی کہ اس کو واپس کس طرح لوٹانا ہے. اب آپ دیکھیں کہ وہ سب کچھ جو آیا وہ آپ کے لیے بلائے جان بن گیا, مصیبت بن گیا, خوشی کے بجائے پریشانی کا سبب بن گیا کہ اب اس کو لوٹائیں کیسے. اب دیکھیے کہ ہدیے کا مطلب کیا ہوتا ہے. ہدیے کا لفظ جو ہے یہ ہے دال یہ سے ہے. لفظی معنی کیا ہے؟ لطف و کرم کے ساتھ کسی کی رہنمائی کرنا. اسی سے لفظ الہدا بھی بنا ہے اور اسی سے لفظ ہدیہ بھی ہے, جس کا مطلب کیا ہے؟ وہ تحفہ جو بغیر معاوضے کے دیا جائے, وہ تحفہ جو بغیر معاوضے کے دیا جائے, یعنی اس پر پیسے وصول نہ کیے جائیں. تو علم بھی ایک ہدیہ ہی ہے نا. اسی طرح تحفہ بھیجی ہوئی سوغات جو ہے اس کو ہدیہ کہتے ہیں. آپ دیکھیے کہ تحفے کے معنی پھر کیا ہوئے, یعنی تحفے کی جو روح ہے وہی کیا ہے کہ معاوضے کے بغیر, صلے کے بغیر, اجر کے بغیر دی ہوئی چیز. اور اگر ہم اس لیے دے رہے ہیں کہ اتنا تو کیا دگنا ملے یا زیادہ ملے, تو پھر تو اصل روح فنا ہو گئی, اس کی مقصد ختم ہو گیا. تو تحفہ دینے کے دو مقاصد تو وہ ہیں جو پہلے میں آپ کو بتا چکی. تیسرا مقصد کسی سے کوئی کام نکلوانا. ایسا ہدیہ رشوت کہلاتا ہے. خوش آمد کے طور پہ یا رشوت کے طور پر کسی کو کچھ دینا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تہادو تحابو, ایک دوسرے کو ہدیے دو, اس سے تم باہم محبت کرو گے. یعنی جس طرح سلام کرنا اور کثرت سے سلام بھیجنا ایک دوسرے کو آپس میں محبت کا سبب بنتا ہے, تعلقات کے اچھے ہونے کا سبب بنتا ہے, اسی طرح تحفے بھی محبت کا ذریعہ بنتے ہیں. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جب تحفے کے لیے لفظ تحیہ استعمال ہوتا ہے تو اس میں سلام کا معنی بھی پایا جاتا ہے اور تحفے کا معنی بھی پایا جاتا ہے. تو اس میں قاعدہ کیا ہے؟ اذا حییتم بتحیۃ فحیوا باحسن منها او ردوها, کہ جب تم دعائے زندگی دیے جاؤ, تحیہ کا لفظی معنی, یا سلام بھیجے جاؤ یا گریٹ کیے جاؤ یا تحفہ دیے جاؤ جو ایک ضمنی معنی اس کا نکلتا ہے, تو کیا کرو؟ فحیوا باحسن منها, تو اس سے بہتر کے ساتھ لوٹاؤ, اور ردوها یا اسی کو لوٹا دو. یعنی سلام کا جواب لازمی طور پر دو. سلام کے بارے میں بھی آپ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ خدا کی قسم تم لوگ اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتے جب تک کہ تم مومن نہ ہو. تم مومن نہیں بن سکتے جب تک کہ تم باہم محبت نہ کرو. دیکھیے کہ ایمان کیا ہے؟ محبت کو عام کرنے کا دوسرا نام ہے, لوگوں کو جوڑنے کا ذریعہ ہے. اور ہم ایمان کو محض ایک ریچول کے طور پہ لیتے ہیں. پر میں مومن ہی نہیں جب تک محبت نہ کرو. اور کیا میں تمہیں نہ بتاؤں وہ طریقہ کہ اس پہ عمل کر کے تم باہم محبت کرنے لگو؟ افشوا السلام بینکم, سلام کو اپنے درمیان عام کر دو. اور اگر تحیے کو ہم سلام کے علاوہ تحفے کے معنی میں لیں تو تحفہ دینے کا مقصد بھی کیا ہے کہ محبتیں عام ہوں, تعلقات اچھے ہوں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ تحفہ ضروری نہیں کہ کوئی بہت قیمتی چیز ہو, بہت ایکسپینسو ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحقرن جارۃ لجارتها ولو شق فرس نشاط, کوئی پڑوسن اپنی پڑوسن کو حقیر نہ سمجھے اگرچہ اس کا بھیجا ہوا ہدیہ بکری کا آدھا پایا ہی کیوں نہ ہو. یعنی اگرچہ پایا اور پایا بھی آدھا, سری پائے بناتے نا, تو عام طور پر لوگ کھانا نہیں چاہتے, پسند نہیں کرتے بعض لوگ اس کو, یا اس کو حقیر چیز سمجھتے ہیں. تو فرمایا کہ اگر کوئی پڑوسن اپنی پڑوسن کو تحفے میں بکری کا پایا اور پایا بھی پورا نہیں آدھا بھیج دیتی ہے تو اس کی وجہ سے اس کو حقیر نہ سمجھا جائے کہ لو دیکھو کیا بھیجا, یہی رہ گیا تھا, کیا ضرورت تھی اس کے بھجوانے کی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے ایسی دعوت میں مدعو کیا جائے جہاں ضیافت کا سامان ایک دستی ہو یا ایک پایا ہو, دستی کیا آگے والا پایا, تو میں اس دعوت کو بھی قبول کروں گا. اور اگر مجھے ایک دست یا ایک پایا بطور ہدیہ دیا جائے تو میں اسے بھی قبول کروں گا. یعنی اس میں ایک اور بات یہ پتہ چلتی کہ دعوت بھی قبول کرنی چاہیے اور تحفہ بھی قبول کرنا چاہیے. یعنی اگر آپ کے پاس کوئی شخص
ایک پایا یا پائے کا بھی آدھا ٹکڑا تحفے کے طور پہ بھیجتا ہے تو اس بنا پر آپ بھیجنے والے کو حقیر نہ سمجھے کہ اس نے تو میری شان میں گستاخی کی یہ چیز بھیج کر. نہیں، کچھ بھی بھیجے، یعنی تحفہ خواہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اس سے دینے والے کی محبت کا اندازہ ہوتا ہے، اور محبت بڑھانے کے لیے اس کا قیمتی ہونا ضروری نہیں ہے. یعنی کسی کی محبت کو مال سے مت تولیں. چھوٹے تحفے کو بھی اتنی ہی خوشی اور قدردانی کے ساتھ قبول کریں جتنا آپ کسی بڑی سے بڑی قیمتی چیز کو قبول کرتے ہیں. اس وقت ہمیں اور کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا، ہمارا معاملہ کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ. تو جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ ہے تو وہ دیکھ رہا ہے کہ ہم کسی شخص کو کس بنا پر اہمیت دے رہے ہیں، یا اس کی قدر و قیمت جانتے ہیں، اس کے مال کی وجہ سے یا اس کے خلوص کی وجہ سے. کیونکہ تحفہ تو دراصل خلوص کا اظہار ہے یا کہ مال کا اظہار؟ خلوص کا. تو تحفے میں کیا ڈھونڈنا چاہیے؟ خلوص ڈھونڈنا چاہیے یا مال ڈھونڈنا چاہیے؟ خلوص، جو اس کی اصل روح ہے کہ تہادو تحابو. اور پھر تحفے کا بدلہ بھی دینا چاہیے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ قبول فرمایا کرتے تھے اور اس کا بدلہ بھی دیا کرتے تھے، اور تحفہ دے کے واپس لینا انتہائی ناپسندیدہ. حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہبا کر کے واپس لینے والا اس کتے کی طرح ہے جو قے کر کے اس کو چاٹ لے، یعنی خود ہی وامٹ کر کے خود ہی اس کو دوبارہ کھا لے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدیے کی چیز کو دوبارہ خریدنے سے بھی منع کر دیا. حضرت عمر بن خطاب بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک گھوڑا راہ خدا میں سواری کے لیے دیا، گھوڑا جس کے پاس تھا اس نے اسے ضائع کر دیا، یعنی دھیان نہ رکھا، اس کا وقت پہ کھلایا پلایا نہیں. بس میں نے چاہا کہ میں اسے اس شخص سے خرید لوں، اور میرا خیال تھا کہ وہ اسے سستا بیچ دے گا. میں نے اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ اسے مت خریدنا، یعنی چونکہ تحفہ تھا، دے چکے ہو تو تم نہیں خریدو اس کو، چاہے وہ شخص تجھے اس کو 1 درہم ہی کے بدلے کیوں نہ دے، کیونکہ اپنے صدقے کو واپس لینے والا اس کتے کی مانند ہے جو اپنی قے کھاتا ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ آپ خوشبو کا تحفہ واپس نہیں کرتے تھے، یعنی خوشبو کے تحفے کو پسند کرتے اور اس کو واپس نہیں لوٹاتے تھے. پھر اسی طرح حضرت عروہ سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت عروہ سے کہا، بھانجے، ہم پر ایسا وقت گزر چکا ہے جب ہم ایک چاند دیکھتے، پھر دوسرا چاند، پھر تیسرا. 2 مہینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آگ نہیں جلتی تھی، یعنی کھانا نہیں پکتا تھا. تو عروہ نے کہا، خالہ، پھر تمہاری گزر کس چیز پہ ہوتی؟ آپ لوگ زندہ کیسے رہتے تھے؟ انہوں نے کہا، 2 کالی چیزوں پر، کھجور اور پانی. کھجور کالی ہوتی ہے نا، تو پانی کو بھی ساتھ کالا کہا گیا، یہ تغلیب کے صیغے میں، کیونکہ عربوں کا ایک محاورہ ہوتا ہے، سورج اور چاند کو جب اکٹھا بولتے ہیں تو شمسان کہہ دیتے ہیں، 2 سورج. حالانکہ چاند سورج تو نہیں، لیکن ایک طرح سے دیکھا جائے تو سورج سے روشنی لیتا ہے. اسی طرح کھجور پانی کو اکٹھا اسودان بول دیتے ہیں، 2 کالی چیزیں. اتنا تھا کہ چند انصاری لوگ، یعنی ان کھجور پانی کے علاوہ اتنا تھا کہ چند انصاری لوگ، یعنی جو مدینہ کے لوکلز تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمسائے تھے، ان کے پاس دودھ دینے والی بکریاں تھیں. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی بکریوں کا دودھ تحفے کے طور پر بھیجا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بھی ان میں سے پلایا کرتے تھے، یعنی اپنی ازواج مطہرات کو بھی بھیجتے تھے. اچھا، اسی طرح دوستوں میں جو بے تکلفی ہوتی ہے، اس بے تکلفی میں ایک دوسرے سے کچھ مانگ لینا جو ہے وہ برا نہیں. یہ اس سوال میں نہیں آتا جو مذموم ہے، یعنی سوال کرنا یا کسی سے کچھ مانگنا بھی 2 طرح کا ہے، ایک مذموم اور ایک محمود. مذموم کیا ہے؟ جو ناپسندیدہ ہے، جس کی مذمت کی گئی، اور محمود کیا ہے؟ جو پسندیدہ ہے. حضرت سہل بن سعد ساعدی سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین میں سے ایک عورت کو یہ کہلا کے بھیجا کہ اپنے غلام سے کہو کہ ہم کو ممبر کی لکڑیاں بنا دے، یعنی ممبر تیار کر دے. پہلے وہ کھجور کا تنا تھا نا، روسٹرم کی طرح اس کو رکھا گیا تھا مسجد نبوی میں، جس پہ آپ کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرماتے تھے. تو پھر آپ نے باقاعدہ ممبر بنوایا اور اس کے لیے ایک عورت کو پیغام بھیجا. مجھے یہ حدیث بہت اچھی لگتی. اس نے اپنے غلام کو حکم دیا، وہ غابہ کی طرف گیا اور پھر وہ جنگل کی طرف گیا، وہاں سے جھاؤ کی لکڑی کاٹی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک ممبر بنایا. جب پورا کام کر چکا تو اس عورت نے آپ سے کہلا بھیجا
کہ آپ کا کام اس نے پورا کر دیا ہے. آپ نے کہا اچھا وہ ممبر میرے پاس بھیج دے. پھر لوگ اس کو لے کر آئے اور آپ نے اس کو اٹھا کر وہاں رکھا جہاں تم اب دیکھتے ہو. یعنی جو صحابی حدیث روایت کر رہے تھے، تو وہ مسجد نبوی کے لیے ممبر جو تھا وہ آپ نے کسی سے خود کہہ کر بنوایا تھا اور اسے مسجد کے لیے ہدیتاً قبول کیا تھا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کے جو اجتماعی امور ہیں ان میں اس طرح کی اگر کوئی شخص قابل ہو، مثلاً کوئی بڑھائی کا کام جانتا ہو یا کسی بھی قسم کا، کوئی شخص خود اپنی محنت کر کے کام کر کے دے تو وہ بھی دین کے ایک اجتماعی کاز کے لیے ایک بہترین چیز ہے. یعنی اپنی ذات کے لیے کچھ مانگنا معیوب ہے، لیکن دین کی کسی خدمت کے لیے یا دین کے کسی کام کے لیے کسی اہل شخص کو متوجہ کرنا، مثلاً اگر کسی کے پاس کوئی خاص مہارت ہے اور اسے متوجہ کرنا کہ تم اپنی اس مہارت کو دین کے لیے استعمال کرو، یا کسی کے پاس مال ہے تو اسے متوجہ کرنا کہ تم اسے صدقہ جاریہ کے کام میں لگاؤ، یا اسی طرح کسی کو آنر دینا. مثلاً ایک کام آپ خود بھی کر سکتے ہیں لیکن بعض اوقات آپ کسی سے کہتے ہیں کہ آپ کریں تو اس کے کرنے کے پیچھے بھی کیا ہوتا ہے؟ دوسرے کو عزت دینا مقصود ہوتی ہے. تو بہرحال اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو اس طرح کی مختلف ڈیوٹیز بھی دیتے رہتے تھے کہ وہ اپنے اپنے اسکل کے، کیونکہ وہ اس خاتون کا بیٹا جو تھا وہ بڑھائی کا کام جانتا تھا تو اس لیے آپ نے اس کے ذریعے کام کیا. میں سوچتی ہوں کبھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا مشکل تھی کہ اس خاتون کو ایک طرف کرتے، اس لڑکے کو بلوا لیتے ایک اشارے سے، آؤ بھائی ادھر آؤ، دیکھو مسجد میں ممبر نہیں ہے، تم بنا کے لے آنا. لیکن کیا اس سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو اتنی عزت دی، ایک ماں کو اتنی عزت دی کہ اس ماں کے ذریعے آگے وہ کام کروایا. یہ آپ کے دلوں کو جیتنے کے ایسے نسخے تھے کہ جس کی وجہ سے دین کا کام بہت پھیلا. ہم ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھول جاتے ہیں. انسانی نفسیات ہم سے اوجھل ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہم بعض اوقات بڑے سے بڑا نیک کام کرتے ہیں لیکن اس کام میں روح نہیں پیدا ہوتی، اس کے اندر خوبصورتی نہیں آتی. ان سب طریقوں کو سیکھنے کے لیے سیرت اور سنت کا مطالعہ بہت ضروری ہے. بہرحال حضرت قتادہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں مکہ کے راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی ساتھیوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور آپ ہم سے آگے اترے ہوئے تھے، یعنی ہم پیچھے تھے اور آپ ذرا آگے جا کے رکے تھے. میرے ساتھی احرام باندھے ہوئے تھے اور میں احرام باندھے ہوئے نہیں تھا. انہوں نے ایک گورخر جاتے دیکھا، نیل گائے جس کو کہتے ہیں. میں اپنی جوتیاں ٹانکنے میں مصروف تھا. انہوں نے مجھے خبر نہ کی، یعنی ساتھیوں نے خبر نہ کی. کیوں؟ کیونکہ وہ حالت احرام میں تھے. تو حالت احرام میں آپ شکار کی طرف اشارہ بھی نہیں کر سکتے. شکار کرنا تو دور کی بات، یہ بھی نہیں کہہ سکتے ہو شکار جا رہا تم پکڑ لو اٹھ کے، تم احرام سے نہیں ہو. لیکن انہوں نے دل میں چاہا کاش میں اس کو دیکھ لیتا. پھر میں نے جو نگاہ پھیری تو اس کو دیکھ لیا اور جلدی سے گھوڑے کے پاس جا کر اس پہ زین لگایا اور سوار ہوا. میں کوڑا اور برچھا لینا بھول گیا. میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا مجھے کوڑا اور برچھا اٹھا دو. وہ کہنے لگے خدا کی قسم ہم تو کسی چیز سے تمہاری مدد نہیں کرنے کے، یعنی احرام میں تھے. مجھے غصہ آ گیا. میں نے خود اتر کر کوڑا اور برچھا لیا، پھر سوار ہو کر اس پہ حملہ کیا اور اس کو زخمی کر ڈالا، یعنی شکار کو. پھر اسے لے کر آیا. وہ مر چکا تھا تو میرے ساتھی اس پر گر پڑے، اس کو کھانے لگے، یعنی پکا کر. پھر ان کو حالت احرام میں اس کھانے میں شک پیدا ہوا کہ ہم تو احرام میں تھے، کھانے کے وقت ہم شریک ہو گئے. خیر ہم وہاں سے چلے اور گورخر کا ایک دست میں نے اپنے پاس چھپا رکھا. جب ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر ملے، آپ سے اس کا مسئلہ پوچھا. آپ نے فرمایا کچھ گوشت اس کا تمہارے پاس ہے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں، اور وہ آپ کو دیا گیا. آپ نے اس کو کھا کے ختم کیا اور آپ احرام باندھے ہوئے تھے. ایک اور حدیث ہے، حضرت صاحب نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک گورخر تحفہ بھیجا. اس وقت آپ ابوا یا ودان میں تھے، یعنی حج کا احرام باندھے ہوئے تھے. آپ نے تحفہ واپس کر دیا. جب آپ نے صاحب کا چہرہ بدلا ہوا دیکھا، یعنی ان کو رنج ہوا تحفہ کے واپس کرنے پر، تو آپ نے فرمایا ہم نے صرف اس وجہ سے پھیرا کہ ہم احرام باندھے ہوئے ہیں. یعنی اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ نے گوشت تو لیا لیکن کیا نہیں لیا؟ جانور نہیں لیا. اس کی کیا وجہ تھی؟ یعنی ایک طرف تو آپ تحفہ قبول کرتے تھے اور دوسری طرف آپ قبول نہیں کرتے تھے. تو کون سا تحفہ قبول کرتے تھے اور کون سا نہیں، اس کے پیچھے کیا وجہ تھی؟ بنیادی طور پر یہاں تو فرق یہ ہے کہ شکار کا جانور آپ نے نہیں لیا نا، اور پیچھے جو آپ نے احرام کی حالت میں شکار کا گوشت لے لیا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے
کہ گوشت اور جانور میں فرق ہے، ٹھیک ہے، نوعیت میں فرق ہو گیا نا. اس سے کئی مسائل نکلتے ہیں، اور اس میں اہم ترین چیز یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا خود مطالبہ کیا. یہ سوال کس قسم کا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یعنی اسلام میں سوال کرنا ناپسندیدہ ہے، لیکن یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پوچھتے ہیں کہ کچھ باقی بھی بچا ہے، آپ کا یہ عمل کیسا ہے؟ آپ کا تو کوئی عمل غلط نہیں ہے. تو پھر اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ بنیادی طور پر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم احرام کی حالت میں شکار کا گوشت کھانے کا جواز بتانا چاہتے ہیں. دوسری بات اس سے یہ پتہ چلتی ہے کہ دوستوں کے بیچ میں بے تکلفی بھی ہوتی اور ہونی چاہیے. جنت میں نہیں جا سکتے جب تک کہ ایمان نہ ہو، اور ایمان کوئی نہیں ہے جب تک آپس کی محبت نہ ہو. ہر ایک اپنے آپ کو پرکھ لے، دوسروں کو مت پرکھیں، اپنے آپ کو پرکھیں کہ آپ کے دل میں دوسروں کے لیے کیا جذبات ہیں. اور اس کا مطلب صرف چند مخصوص لوگوں کے لیے نہیں، باہم مسلمانوں کے لیے، ایک جگہ اٹھنے بیٹھنے والوں کے لیے. تو آپ میں سے ہر ایک دوسرے کے لیے دل میں کیا جذبات رکھتا ہے، خیر خواہی کے، محبت کے، احترام کے، اچھی سوچ کے، اچھے گمان کے. تو ہم میں سے ہر شخص اس کا جائزہ لے، اور اگر نہیں پاتا اپنے اندر ایسی کوئی چیز تو سوچے کہ اس کی کیا وجہ، کیا اس کی وجہ میرے اپنے اندر ہے یا دوسرے کا کوئی قصور ہے. اگر اپنے اندر وجہ پائے تو اس کی اصلاح کر لے، اور اگر دوسرے کے اندر وجہ پائے تو اس کا بھی حل تلاش کرے. ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ اس کے بغیر جنت میں جانا مشکل ہے. وہ کیوں؟ آپ نے تو قسم کھا کے یہ بات فرمائی کہ نہیں، جب تک باہم محبت نہیں ہوگی جنت میں نہیں جا سکتے. کیوں؟ جنت تو خوشیوں کی پیک کی جگہ ہے نا. یعنی جنت ایک ایسی جگہ ہے جہاں صرف خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، جہاں صرف ظاہری مادی نعمتیں نہیں ہیں. ہم عموماً جنت کا خیال آتے ہی کیا سوچتے ہیں؟ سونے کے محلات ہوں گے اور نہریں بہ رہی ہوں گی، اور اس طرح کی کچھ چند ظاہری چیزوں کو امیجن کرتے ہیں. سبزہ ہوگا، پھول ہوں گے، وغیرہ وغیرہ. لیکن اس کا جو روحانی پہلو ہے یا جنت کا اصل سکون اور خوشی ہے، ان اسباب کو بھول جاتے ہیں. اور وہ کیا ہے؟ کسی کے دل میں دوسرے کے خلاف کوئی برے جذبات نہیں ہوں گے، کسی کی زبان سے آپ لغو نہیں سنیں گے. ہر دل میں دوسرے کے لیے محبت ہی محبت ہوگی. یہ ہے جنت. ان نعمتوں کو کبھی ہم سوچتے بھی نہیں، انجوائے بھی نہیں کرتے، لیکن بات یہ ہے کہ اسے آپ کو دنیا میں بھی ایکسپیرینس کرنا ہے. دنیا میں آپ کو پروو کرنا ہے کہ ہاں میں جنت میں جانے کے لیے فٹ ہوں. میرا ظاہری حال چال، عمل اعمال، اخلاق، کردار، اور میرے دل کی حالت، اور میرے دل میں دوسروں کے لیے اچھے جذبات موجود ہیں. آپ کو ثابت کرنا ہے کہ میں جنت میں پرامن طریقے سے رہنے کے لائق ہوں. کوئی مسچیف، کوئی فساد نہیں کروں گی، ہر ایک کو اچھی نظر سے دیکھوں گی، ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک کروں گی، ہر ایک سے محبت کروں گی. ہیں آپ؟ یہی فیصلہ کر لیں جانے کے لائق ہیں یا نہیں. ٹیسٹ کریں نا اپنے آپ کو. ہم جب محبت کی بات کرتے ہیں تو ہم چند لوگوں کو ذہن میں لے آتے، شکر ہے ہمارے دل میں فلاں فلاں کی محبت ہے، اور ہم کہتے ہیں ہاں ہم بالکل فٹ ہیں. نہیں، ٹھیک ہے، وہ تو اللہ نے ڈالی، لیکن جن کے لیے نہیں اس نے ڈالی اور ہمارے لیے امتحان رکھ دیا، اب ان کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ ہر ایک کے لیے ایک جیسے جذبات نہیں ہوتے، لیکن جن کے لیے ہمارے اچھے جذبات ہوتے ان کے لیے ہم نے کیا کمال کیا. وہ تو وہ اچھے ہیں کہ ہماری محبت کھینچ لی انہوں نے، لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہماری ایفرٹ کہاں ہے؟ ہماری کوشش کہاں ہے؟ کچھ محبتیں تو آپ کو انعام میں مل گئیں، کچھ کے لیے آپ کو کوشش کرنی پڑے گی، کچھ کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑے گی. کہ جو شخص اس لائق نہیں، آپ اس کی طرف بھی تھوڑا متوجہ ہوں، اس کی طرف آپ بڑھیں. اور اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی نسخہ بتا دیا، اور وہ کیا ہے؟ سلام میں پہل شروع کر دیں، مسکرانا شروع کر دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی تھی کہ یا اللہ مجھ سے اس چیز کا مواخذہ نہ کر جو چیز میرے اختیار میں نہیں اور وہ تیرے اختیار میں ہے. فیما تملک ولا املک، جس کا تو مالک ہے میں مالک نہیں. ٹھیک ہے؟ ہم سے یہ بالکل نہیں کہا جا رہا کہ ہم ہر ایک سے بالکل برابر کا معاملہ کریں، یہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ سب برابر ہیں بھی کوئی نہیں. ہر شخص کی صرف ظاہری حالت ہی مختلف نہیں، اس کے انگلیوں کے جو پور ہیں وہ بھی مختلف ہیں. تو سب کے لیے جذبات ایک کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہو سکتے ہی نہیں ہیں. لیکن
جو میں کہنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ جو ہم سے محبت کرتے ہیں ان سے ہم بھی محبت کرتے تو بڑا آسان معاملہ ہے، لیکن جو ہم سے بے پرواہی برتتے ہیں ان کے لیے ہم نے کیا کوشش کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں یہی چیز تو ملتی ہے کہ جنہوں نے آپ سے دشمنی کی، جنہوں نے آپ سے بے پرواہی برتی، جنہوں نے آپ سے بے رخی برتی، آپ نے ان کو اپنا بنا لیا، اور ایسا کرنا ممکن ہے۔ بہرحال اس وقت جو جنت میں جانے کی شرط زیر غور ہے وہ کیا ہے کہ ہمارے دل محبت کرنے والے ہوں۔ صحابہ کرام کے باہمی تعلقات کیسے تھے کہ صرف چند لوگ بیٹھ کے گروپ بنا لیا کرتے تھے اور وہ آپس میں خوب ہنستے کھیلتے تھے، باتیں کرتے تھے، ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، اور باقی لوگ منہ دیکھتے رہتے تھے ان کا کہ ہم بھی ان کا حصہ ہیں یا نہیں۔ کیا صحابہ کرام ایسی محبت کرتے تھے؟ نہیں، وہ سب کے ساتھ کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کا معاملہ کیا تھا معلوم ہے آپ کو؟ کہ صحابہ میں سے ہر ایک کیا سمجھتا تھا کہ آپ مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، لیکن کبھی بھی کسی صحابی نے یہ نہیں چاہا تھا کہ اگر آپ مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں تو پھر آپ کسی دوسرے سے بات ہی نہ کیا کریں، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح کی محبتیں کرتے تو پھر تو دین پھیل چکا ہوتا۔ یہ تو پھر اپنی ذات کے ارد گرد لوگوں کو جمع کرنا ہے، یا پھر یہ کہ یہ تو پھر شخصیت پرستی میں آ جاتا ہے۔ یہ محبت نہیں، پھر یہ شخصیت پرستی ہو جاتی ہے جو اگین پھر شرک کی طرف لے جاتی ہے انسان کو۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، محبت میں کمی بیشی تو ہو سکتی ہے، کسی سے زیادہ ہے کسی سے کم ہے، لیکن اگر سنت کے مطابق ایک محبت کی فضا بنے گی، یعنی یہاں جس چیز کی بات ہے وہ محبت کی فضا کو جنم دینا ہے کہ جس میں آپس میں لوگ ایک دوسرے پر اعتماد کرتے ہوں، ایک دوسرے کے پاس بیٹھ کر کمفرٹیبل فیل کرتے ہوں، دوسروں کے لیے آپ کے دل میں وسعت ہو، جگہ ہو۔ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک ہے عمومی تعلق اور ایک ہے خصوصی تعلق۔ جو عمومی تعلق ہے محبت کا وہ تو سب کے لیے ہے، اور جو خصوصی تعلق ہے وہ سب کے لیے نہیں ہو سکتا، لیکن اس خصوصی میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے، اور وہ کیا کہ وہ شخصیت پرستی کی حد کو نہ پہنچ جائے۔ یہ قدرتی بات ہے کہ جو آپ کے ہم خیال ہوگا شخص، یا آپ کی جس کے ساتھ زیادہ انڈرسٹینڈنگ ہوگی، اس کی کمپنی میں آپ زیادہ کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں، اس سے آپ باتیں شیئر کر سکتے ہیں، اس کے ساتھ آپ زیادہ خوشی محسوس کرتے ہیں، یہ قدرتی سی بات ہے، اور وہ ہر ایک کے ساتھ آپ کی نہیں ہو سکتی کیونکہ ہر ایک کے ساتھ آپ کی ویسے بنتی نہیں ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان اس ایک کی وجہ سے باقی سب سے بیگانہ ہو جائے یا سب کو چھوڑ دے، یہ پھر ایکسٹریم ہو جائے گی۔ ایک جگہ پر ہوتے ہوئے اجنبیت کی فضا نہ ہو کہ ایک شخص دوسرا سامنے سے آتا آپ کہیں اچھا آپ یہاں پڑھتے ہیں۔ جب اہل جنت جنت میں داخل ہوں گے تو سب ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے ہوئے ہوں گے، اور پہلا اس وقت تک داخل نہیں ہو جائے گا جب تک کہ آخری بھی ساتھ آ نہ جائے۔ تو اس سے آپ ذرا امیجن کریں کہ سب مل کر داخل ہو رہے ہیں، تو اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ مجھے جو جنت کی سب سے بڑی خوبی لگتی ہے وہ یہ کہ وہاں لا تسمع فیہا لاغیہ، ہر ایک کی گفتگو جو ہے وہ پرسکون اور پرامن گفتگو ہوگی، اس میں لغو باتیں نہیں ہوگی، اس میں کسی کو کسی کے خلاف کوئی شکایت نہیں ہوگی، اس میں سب کے دل ایک دوسرے کے لیے صاف ہوں گے، اس میں ہر ایک دوسرے کے لیے خیر خواہ ہوگا۔ جو لوگ دنیا میں اپنے ارد گرد ایسا ماحول بنانے میں کامیاب ہو جائیں وہی حقیقی معنوں میں دین کی صحیح خدمت کر رہے ہیں۔ جس دین کے ذریعے اور جس دینی تعلیم کے ذریعے محبت کی فضا جنم نہ لے، وہ پھر ریچولز تو ہیں لیکن اس دین کے اندر روح کوئی نہیں۔ اب ایک اور چیز ہے کہ پہلے کن لوگوں کو ہدیہ دینا چاہیے؟ رشتہ داروں سے آغاز کرنا چاہیے۔ حضرت قریب سے روایت ہے جو ابن عباس کے غلام تھے کہ حضرت میمونہ نے اپنی ایک لونڈی آزاد کر دی۔ آپ نے فرمایا اگر تم اپنے ننیال والوں کو یہ دے دیتی زیادہ ثواب ملتا۔ اسی طرح حضرت طلحہ بن عبداللہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے دو پڑوسی ہیں، میں کس کو پہلے حصہ بھیجوں؟ آپ نے فرمایا جس کا دروازہ تجھ سے نزدیک ہو، یعنی اگر عام لوگ ہوں تو جو قریب گھر کے ہوں پہلے ان کو بھیجو۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اس گھر میں تشریف لائے، آپ نے پانی مانگا، ہم نے آپ کے لیے بکری کا دودھ دوہا، پھر اپنے کنویں کا پانی اس دودھ میں ملایا اور آپ کو دیا، یہ کچی لسی جس کو بولتے ہیں۔ اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی بائیں طرف بیٹھے تھے، حضرت عمر سامنے اور ایک گنوار دائیں طرف بیٹھا تھا۔ جب آپ
وہ پانی پی چکے، یعنی دودھ ملا پانی پی چکے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یہ ابو بکر ہیں، آپ ان کو دیجئے، کیونکہ ان کے دل میں اس گنوار سے زیادہ حضرت ابو بکر کی وہ فکر تھی. آپ نے گنوار کو دے دیا اور فرمایا دائیں طرف والے مقدم ہیں، دائیں طرف سے شروع کیا کرو. حضرت انس نے دائیں طرف سے شروع کیا کیونکہ یہی سنت تھا. یعنی یہ بھی بعض اوقات ہوتا ہے کہ آپ کا قریب ترین، عزیز ترین، محبوب ترین بائیں جانب ہے اور ایک بالکل اجنبی گنوار شخص آپ کی دائیں جانب ہے. اب دل کے یہ قریب ہے اور دائیں طرف شروع کرنا سنت کے مطابق ہے، تو اس وقت اب کیا کریں گے؟ یہاں پر وہ حدیث آئے گی کہ کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ہر چیز سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جائے. اب عزیز ترین کو چھوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اہمیت دیتے ہوئے ایک اجنبی کو دینا، یہ کیا ہے؟ دراصل آپ سے ہر چیز سے بڑھ کر محبت کرنا ہے. کیونکہ آپ نے کیا فرمایا تھا؟ من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. اچھا، اسی طرح مسلمان کے علاوہ نان مسلم کو بھی تحفہ دے سکتے ہیں. بخاری کی روایت ہے کہ حضرت عمر نے دیکھا ایک شخص ایک ریشمی کپڑے کا جوڑا بیچ رہا ہے. انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ یہ جوڑا خرید لیجئے اور جب باہر کے لوگ آپ کے پاس آتے ہیں اس وقت پہنا کریں. آپ نے فرمایا یہ تو وہ پہنے گا جو آخرت میں بے نصیب ہے. ریشم کا تھا نا. پھر ایسا ہوا کہ ویسے ہی کپڑے کے کئی جوڑے آپ کے پاس آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے ایک جوڑا حضرت عمر کو بھیجا. انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس کو کیسے پہنوں؟ آپ نے تو عطارد کے جوڑے میں ایسا ایسا فرمایا. آپ نے فرمایا میں نے یہ جوڑا تجھے اس لیے نہیں دیا کہ تو خود اس کو پہنے، تو اس کو بیچ ڈال یا کسی اور کو پہنا. پھر حضرت عمر نے وہ جوڑا اپنے ایک مشرک بھائی کو جو مکہ میں تھا، ابھی اسلام نہیں لایا تھا، اس کو بھیج دیا. اس سے کیا باتیں پتہ چلتی؟ نمبر 1، نان مسلم کو تحفہ دیا جا سکتا ہے. نمبر 2، کسی کا دیا ہوا تحفہ خواہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا دیا ہوا کیوں نہ ہو، اسے مزید آگے کسی اور کو بھی تحفے میں دیا جا سکتا ہے یا تحفے کو بیچا بھی جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح مشرکین کو جہاں تحفہ دیا جاتا ہے وہاں ان سے کیا قبول بھی کیا جا سکتا ہے. حضرت ابو ہریرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا کہ ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ کو لے کر ہجرت کر گئے. ایک بستی میں پہنچے جہاں کا بادشاہ ظالم تھا. اس نے حضرت سارہ کو بلا کے دست درازی کرنا چاہی تو اس کا ہاتھ سوکھ گیا. تب یوں کہنے لگا ہاجرہ لونڈی اس کو دے کر نکالو. نہیں سمجھ آئی بات؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ہجرت کر رہے تھے تو ان کے ساتھ ان کی اہلیہ بھی تھی حضرت سارہ. ایک ملک سے گزر رہے تھے کہ وہاں کا بادشاہ بہت ظالم تھا. اس نے ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ کو اپنے پاس بلایا برا کام کرنے کے لیے. تو جب اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا حضرت سارہ کی طرف تو اس کا ہاتھ سوکھ گیا. یعنی وہ زیادتی نہیں کر سکا، کچھ برا نہیں کر سکا. اس سے اس بادشاہ کے دل میں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہیبت بیٹھی کہ یہ شخص ضرور کوئی اللہ کا خاص بندہ ہے کہ جس پر اللہ کی خاص عنایت ہے، کیونکہ وہ اس سے پہلے بھی ایسے برے کام کرتا ہوگا. اور آپ کو معلوم ہے کہ آپ ہی کے دور میں قوم لوط جو تھی وہ بھی اسی قسم کے کام کرتی تھی. ان کے علاقے سے جو بھی کوئی مسافر گزرتا تھا اس کو لوٹ لیا کرتے تھے، اس کے ساتھ برا سلوک کیا کرتے تھے. تو اس طرح کے ظلم و ستم اس دور میں عام تھے. بہرحال اس پر وہ مشرک بادشاہ کیا کہنے لگا کہ اس شخص کو ملک سے جلدی نکال دو، اور نہ صرف یہ کہ اس کو بھیجو بلکہ اس کے ساتھ ہاجرہ کو بھی بھیج دو بطور تحفہ. تو اس طرح حضرت ہاجرہ جو تھی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملی تھی اس بادشاہ سے. اس زمانے میں صرف جانور نہیں، انسان بھی، غلام بھی بطور تحفے کے ایک دوسرے کو دیے جاتے تھے. مثلا حضرت زید کو حضرت خدیجہ نے بطور تحفہ کس کو دیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا. یہ اس زمانے کا کلچر تھا. ٹھیک تھا یا نہیں تھا یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن وہاں ایسا ہوا کرتا تھا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ظالم بادشاہ سے تحفہ قبول کر لیا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نان مسلم سے، کسی ظالم سے یا کسی بھی ایسے شخص سے جو دیندار نہ بھی ہو تو اس سے تحفہ قبول کیا جا سکتا ہے. اچھا، پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک دفعہ زہر آمیز بکری بھیجی گئی.
اور وہ بھی کس کی طرف سے تھی؟ یہود کی طرف سے تھی. اسی طرح ایلا کے حاکم نے خچر بھیجا تھا آپ کی خدمت میں بطور تحفے کے، اور آپ نے اس کو کیا بھیجا؟ چادر بھیجی تھی. ان مثالوں سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ نان مسلمز کے تحفے قبول کیے جا سکتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ صرف قرآن پڑھ کر عمل کرنا آتا ہے؟ چھوٹی چھوٹی احادیث سے کتنے پہلو کھل رہے ہیں، بہت سے سوالوں کے جواب خود بخود ملتے چلے جاتے ہیں. اور یہ جو زہر آلود بکری کی بات ہے تو یہ حدیث بخاری کی ہے. حضرت انس سے روایت ہے کہ ایک یہودی عورت جس کا نام زینب تھا زہر آمیز بکری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تحفے میں لائی. آپ نے اس میں سے کچھ کھایا. صحابہ سے فرمایا تم نہ کھاؤ، اس میں زہر ہے. لوگ اس عورت کو پکڑ کر لائے. پوچھا کہ کیا اس کو قتل کر دیں؟ آپ نے فرمایا نہیں. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو رہی تھی تو اس وقت بھی آپ نے کیا فرمایا تھا کہ میں اس زہر کو اب تک محسوس کرتا ہوں. یعنی بسا اوقات نان مسلمز کے تحفے میں کوئی نقصان بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ نے یہ حکم نہیں دیا اپنی امت کو کہ آج کے بعد کوئی کسی نان مسلم سے تحفہ قبول نہ کرے. لیکن اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کا تحفہ قبول نہیں کیا تھا. وہ رشوت تھا، اس کا مقصد کچھ اور تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بعض اوقات تحفہ قبول نہیں کیا. اس میں ایاز بن حمار مجاشی کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے آپ کی خدمت میں ایک ہدیہ پیش کیا تو آپ نے اس سے پوچھا کیا تم مسلمان ہو؟ اس نے کہا نہیں. تو آپ نے اس کا ہدیہ بھی کہہ کے واپس کر دیا کہ میں مشرکین کا ہدیہ نہیں لیتا. کیوں؟ تاکہ اس شخص کو احساس ہو اور وہ مسلمان ہو. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کسی وقت میں اگر ضرورتاً کسی نان مسلم کا ہدیہ واپس کرنا پڑے تو آپ کر سکتے ہیں. مثلا کوئی شخص آپ کے پاس شراب کا تحفہ لے آیا تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کو واپس کر دینا چاہیے کہ میں مسلمان ہوں، میں شراب نہیں پیتا، بہت شکریہ کے ساتھ واپس کرتا ہوں. لیکن ایک کرسچن شخص نے ایک ریشمی حریر کا بہت چمکتا ہوا کپڑا آپ کو تحفتاً دیا، آپ نے اسے قبول کر لیا. حالانکہ آپ کو خود تو نہیں اسے پہننا تھا، لیکن مقصود کیا ہے؟ بتانا کہ شخص کرسچن تھا اور جو تحفہ تھا وہ آپ کے لیے تو حرام تھا، لیکن اس کے باوجود آپ نے اسے قبول کیا. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ جو چیز فی ذات ہی حرام نہ ہو. فی ذات ہی کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اس کی نیچر میں کوئی حرام چیز نہیں ہے، وہ بذات خود حلال ہے، لیکن آپ کے لیے استعمال کرنا درست نہیں. مثلا کوئی چیز آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے، آپ اسے استعمال نہیں کرتے، تو اس صورت میں آپ شراب والا معاملہ نہیں کریں گے کہ چونکہ میں یہ کھاتا نہیں اس لیے پلیز آپ اس کو واپس لے لیجیے. یہ دل توڑنا ہوگا. لیکن اس کے برعکس اگر ایک حرام چیز آپ کو تحفے میں دی جا رہی ہے تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اس کو واپس کر سکتے ہیں. اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ابو سفیان نے بحالت شرک آپ کو ایک چمڑا ہدیے میں بھیجا، یعنی ایک لیدر کا پیس، تو آپ نے اسے قبول کر لیا. جبکہ ایک دوسرے شخص کو کہا کہ ہم مشرک کا ہدیہ نہیں قبول کریں گے، اور آپ نے ابو سفیان کا ہدیہ قبول کر لیا. اس میں کنٹرڈکشن نہیں ہے. کیا فرق ہے؟ ابو سفیان سے خاندانی تعلق بھی تھا، اور دوسری بات یہ ہے کہ بعض مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں دین کی بہتری کے لیے یا بھلائی کے لیے یا بعض اوقات ڈپلومیٹک ریلیشن شپ کے لیے کچھ چیزوں کا قبول کرنا، لین دین کرنا جو ہے وہ جائز ہو سکتا ہے. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جس کے اسلام کی طرف مائل ہونے کی امید ہو وہاں آپ تحفہ قبول کر سکتے ہیں، اور جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ کسی نان مسلم کا تحفہ قبول کرنے سے آپ کو بدلے میں اپنے دین کو کوئی نقصان دینا پڑے گا، دین بیچنا پڑے گا، یا آپ کو کوئی مداہنت اختیار کرنی پڑے گی دین کے کسی معاملے میں، تو وہاں قبول نہ کریں. اب آخری چیز ہے تحفے کے معاملے میں، یعنی کون سا تحفہ قبول نہیں کر سکتے، وہ ہے ایسا تحفہ جو بطور رشوت ہو. وہ تحفہ جو بطور رشوت ہو یا اس میں رشوت کا احتمال ہو، یا دینے والے نے رشوت کی نیت سے نہ دیا ہو لیکن آپ کے خیال میں اس کا تحفہ قبول کرنے سے آپ کے دین کا کوئی نقصان ہوتا ہو. رشوت کا کیا مطلب ہے؟ رشوت وہ تحفہ ہے کہ جس سے کوئی ناجائز طریقے پہ کام نکلوانا مقصود ہو. حدیث میں آتا ہے الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، اور خصوصی طور پر حکمرانوں کے پاس ایسے تحفے لے جانا، جیسے آتا نا وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ. پھر اسی طرح رشوت کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشوت دینے والے اور رشوت لینے والے دونوں پہ لعنت فرمائی ہے.
حضرت معاذ بن جبل بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے والی بنا کر یمن کی طرف بھیجا، پھر جب میں چل پڑا تو میرے پیچھے ایک آدمی بھیجا، لہٰذا میں لوٹ کر آیا تو آپ نے فرمایا کیا تمہیں معلوم ہے کہ میں نے تمہارے پیچھے آدمی کیوں بھیجا؟ فرمایا کہ میں نے تمہیں یہ تاکید کرنا تھی کہ میری اجازت کے بغیر تم ہرگز کوئی چیز تحفے میں نہ لینا، کیونکہ یہ خیانت ہے، اور جو کوئی خیانت کرے گا تو وہ قیامت کے دن اس شے کو جس کے معاملے میں اس نے خیانت کی ہوگی ساتھ لے کر آئے گا۔ یہی کہنے کے لیے میں نے تمہیں بلایا تھا، اب اپنے کام پہ جاؤ۔ ترمذی کی روایت ہے۔ کیا بات پتہ چلتی اس سے؟ آپ نے کیوں منع کیا تھا حضرت معاذ کو، جبکہ آپ خود اتنے تحفے وصول کرتے تھے؟ وہ آفیشیل کیپیسٹی میں جا رہے تھے اور اس بات کا احتمال تھا کہ اس تحفے کے ذریعے لوگ ان سے کوئی ناجائز فائدہ حاصل کریں گے، اس لیے خاص طور پر آپ نے ان کو منع کیا۔ یعنی ایسا تحفہ جس سے آپ کسی بھی ایسی چیز کا دباؤ محسوس کریں کہ وہ تحفہ محبت بڑھانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ وہ تحفہ کسی بھی ایسے کام کے لیے ہے کہ جس کا کرنا آپ کے نزدیک دین کو نقصان دینا ہے، تو وہ درست نہیں۔ حکمران کو دینا کام نکلوانے کے لیے جائز ہو یا ناجائز، دونوں ہی رشوت ہوتے ہیں۔ رشوت کا ایک خاص کانٹیکسٹ ہے، رشوت آفیشیل ڈیوٹی پر ہے۔ خاندانوں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات میں بہتری لانے کے لیے، کسی کو خوش کرنے کے لیے کچھ دینا تھا، رشوت نہیں ہے۔ حضرت ابو حمید ساعدی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو اسد کے ایک شخص ابن لتبیہ نامی کو عامل مقرر کیا۔ حضرت عمر اور حضرت ابن ابو عمر کہتے ہیں کہ آپ نے اسے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے تحصیلدار مقرر کیا تھا۔ جب وہ شخص واپس آیا تو کہنے لگا، یہ آپ کا حصہ ہے اور یہ میرا حصہ ہے جو بطور تحفہ مجھے دیا گیا ہے، یعنی یہ تو زکوٰۃ کا مال ہے جو میں نے جمع کی، آپ رکھ لیں، اور یہ میرے پرسنل گفٹس ہیں جو لوگوں نے مجھے وہاں جانے پہ دیے تھے۔ یہ سن کر آپ ممبر پہ تشریف لائے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، پھر فرمایا اس تحصیلدار کا معاملہ کیسا ہے جسے میں نے بھیجا اور واپس آ کے کہتا ہے یہ تو آپ کا مال ہے اور یہ مجھے بطور تحفہ دیا گیا ہے۔ وہ اپنے ماں باپ کے گھر کیوں نہ بیٹھا رہا، پھر دیکھتا کہ اسے تحفہ ملتا ہے کہ نہیں۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے کہ تم میں سے جو شخص اس طرح سے کوئی مال لے گا، یعنی تحفے کے نام پر، تو وہ قیامت کے دن اپنی گردن پر اٹھا کر لائے گا۔ اونٹ ہوگا تو بلبلاتا ہوگا، گائے ہوگی تو چلاتی ہوگی، بکری ہوگی تو ممیاتی ہوگی۔ پھر آپ نے اپنے دونوں ہاتھ اوپر اٹھائے حتیٰ کہ ہمیں آپ کے بغلوں کی سفیدی نظر آ گئی۔ آپ نے 2 مرتبہ فرمایا یا اللہ میں نے پہنچا دیا، یعنی آپ کا حکم بندوں تک پہنچا دیا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کسی بھی ایسے شخص کو تحفہ دینا جس سے کوئی کام نکلوانا مقصود ہو، وہ تحفہ دینا بھی درست نہیں اور اس کا قبول کرنا بھی درست نہیں۔ اچھا، تحائف کے بارے میں ہمارا جو عام روزمرہ کا ٹرینڈ ہے، تحائف میں اسراف شامل ہو گیا ہے۔ اسراف کیا ہے؟ زائد از ضرورت خرچ کرنا۔ اور اسراف کے بارے میں کیا آتا ہے، فضول خرچی کے بارے میں کیا آتا ہے کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، اسراف کرنے والے، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ اس اسراف میں نمبر 1 تحفے کی پیکنگ ہے۔ بعض اوقات پیکنگ پر اتنے پیسے خرچ کر دیے جاتے ہیں جو تحفے کی اصل قیمت سے بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ اخبار میں ایک خاتون کا انٹرویو آیا جو شادی بیاہ وغیرہ کے موقع پر جہیز پیک کرتی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ 500 روپے سے لے کر 2500 اور 2000 روپے وہ فی جوڑا چارج کرتی ہیں، یعنی بعض جوڑوں کی پیکنگ میں 500 روپے اور بعض کی پیکنگ میں 2000 سے 2500 روپے تک بھی وہ چارج کرتی ہیں صرف اس کی ڈیکوریشن پر۔ ایک خاتون کا صرف پیکنگ کا بل 1.25 لاکھ روپے بنا۔ تو وہ کہتی ہیں، جو انٹرویو دینے والی خاتون تھی، وہ کہتی ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ اس میں آپ کی بیٹی کا ایک سیٹ بن سکتا ہے، لیکن کمپٹیشن کی وجہ سے انہیں ایسا کرنا پڑا کہ کوئی بھی اس پیسے سے مفید کام کرانے کی بجائے انہوں نے صرف اس لیے پیکنگ کرنے پر اتنا پیسہ خرچ کیا کہ وہ دوسروں کے مقابلے میں نمایاں ہونا چاہتی ہیں۔ اچھا، پھر اس معاملے میں ایک اور بڑی زیادتی ہوتی ہے کہ اگر کسی امیر شخص کو تحفہ دینا ہو تو بہت زیادہ ڈیکوریشن پہ خرچ کرتے ہیں۔ کسی غریب رشتہ دار کو کوئی چیز دینی ہے تو پرانی سی تھیلی میں ڈال کے تو وہ گٹھڑی بنا کے پیش کر دیتے ہیں۔ اس وقت ہمیں بھول جاتا ہے کہ اس انسان کی بھی کچھ عزت ہے۔ اس معاملے میں بہت اعتدال کی ضرورت ہے۔ پھر اسی طرح ایسی چیزیں تحفے میں دینا جن کا کچھ زیادہ مفید استعمال نہ ہو،
یا اس سے بہتر چیزیں دوسرے کو تحفے میں دی جا سکتی ہوں جو اس کے کسی کام آ سکتی ہوں. مثلاً کون سی چیزیں عموماً دوسرے کے کسی کام نہیں آتی جو تحفے کے نام پر دی جاتی؟ ڈیکوریشن پیسز. پھول کا تحفہ برا نہیں ہے لیکن اس میں بھی اسراف نہیں ہونا چاہیے. مثلاً آپ کسی رشتہ دار کے گھر جا رہے ہیں کہ جن کے پاس بچوں کو پلانے کے لیے دودھ نہیں ہے اور آپ ان کے پاس پھولوں کی ٹوکری لے جا رہے ہیں, وہ ان پھولوں کو کیا کریں گے؟ تو یہ ناسمجھی کی بات ہے نا. یعنی پھول اچھی بات ہے, پھولوں کے تحفے سے انکار نہیں. پھر اسی طرح عموماً جو چیز تحفے میں ملتی ہے اس کو آگے دینا برا سمجھا جاتا ہے کہ یہ تو فلاں کا تحفہ ہے. لیکن صحابہ کرام کے اندر ایسا نہیں تھا. ان کے ہاں کیا ہوتا کہ ایک شخص دوسرے کو تحفہ دیتا, وہ آگے اور آگے اور آگے اور گھوم کر وہ تحفہ پہلے کے پاس آ جاتا تھا. یعنی ہر شخص دوسرے کو اپنی ذات پہ ترجیح دیتا تھا کہ چلے دوسرا استعمال کرے. یہ ہے محبت. قرآن پاک میں آتا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ, دوسروں کو خود پہ ترجیح دیتے ہیں خواہ خود بھوکے ہی کیوں نہ ہو. ہمارے ہاں بھی ایسا ہوتا ہے لیکن وہ صرف اس صورت میں ہوتا ہے جب کسی کی کوئی چیز ہمیں پسند نہیں آتی تو اپنے پاس رکھنے کی بجائے کسی اور کو دے دیتے ہیں. اچھا, بعض اوقات ہم تحفے میں صرف مٹھائی اور کیک ہی دینا چاہتے ہیں. ہاں, اب یہ ہے کہ عید کے موقع پر اگر صرف کیک ہی دیے جا رہے ہیں اور ہر شخص کیک ہی دے رہا ہے تو کتنے کیک کھائیں گے آپ عید کے دن اور کتنے کھلائیں گے؟ اب بہت سے تو باسی ہو کے ختم ہو جائیں گے, پھینکنے پڑیں گے آپ کو. پھر اسی طرح عید الاضحیٰ کے موقع پر جب گوشت بھیجتے ہیں, کچھ لوگوں کو تو ہم لیمب لیگز بھیج دیتے ہیں اور غریبوں کو صرف فالتو مال اکٹھا کر کے بھیج دیتے ہیں. حالانکہ اس میں ہونا کیا چاہیے, مکس کر لینا چاہیے. یا یہ ہے کہ لیگز بھجوا دیں دوسروں کو اور خود کھا لیں, باقی اپنے لیے رکھ لیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بسا اوقات جب کارڈز دیتے ہیں تو بہت زیادہ ایکسپینسو, مثلاً بعض اوقات کارڈ کی قیمت 100 روپے 150 روپے تک بھی ہوتی یا اس سے زیادہ بھی ہو سکتی, جبکہ اسی پیسے میں کوئی اچھی کتاب بھی کسی کو دی جا سکتی. پھر اسی طرح حج عمرے سے واپسی پر جو تحفے دیے جاتے ہیں وہ عموماً ٹوپی, تسبیح, یہ ضروری ہے. اب ایک شخص کتنی تسبیحاں پڑھ سکتا ہے, یعنی کتنا پڑھنے کا ٹائم ہے؟ کیوں نہیں آپ اس ٹرینڈ کو چینج کرتے کہ آپ تلاوت کی آڈیو کیسٹس جو ہیں وہ لا کر لوگوں کو دینا شروع کریں تاکہ لوگ اپنے گھروں میں کچھ تو سنیں. ہاں, اب یہ ٹرینڈ زور پکڑتا جا رہا ہے کہ شادی پہ یا کسی بھی خاص موقع پر دلہا دلہن کے لیے یا کسی بھی رشتے دار کے لیے جو تحفہ لے کر جاتے ہیں اس کو کرسٹل کے برتن میں یا شیشے کے برتن میں سجا کے لے جاتے ہیں اور پھر وہ برتن ساتھ ہی چھوڑ دیا جاتا ہے. بعض اوقات وہ برتن کسی دوسرے برتن سے میچ نہیں کر رہا ہوتا, وہ یوز بھی نہیں ہوتا, اور گھر میں پائلز لگی ہوئی ہیں ان برتنوں کی جو بالکل بیکار ہیں, کسی کام میں نہیں آ رہے. یعنی ایک بیکار کی چیز ساتھ آپ دوسرے کو دے رہے ہیں. اچھا, اسی طرح بسا اوقات شادی کارڈ دے رہے ہیں تو شادی کارڈ کے ساتھ بھی گفٹ دیا جا رہا ہے. اس گفٹ کی سمجھ نہیں آتی کہ اس کا کیا مقصد ہے. پھر اور کن کن مواقع پر دیے جاتے ہیں, مثلاً بسم اللہ ہے, منگنی ہے, عقیقہ ہے, حج عمرے پہ جب کوئی جا رہا ہے یا واپس آیا ہے. پھر اسی طرح عید کے مواقع ہیں. پھر اسی طرح بچے کی پیدائش ہے, جب کوئی ملک یا شہر چھوڑ کے جا رہا ہے یا جاب چھوڑ کے جا رہا ہے, یا پہلی تنخواہ ملنے پہ خاندان والوں کے لیے تحفے خریدے جا رہے ہیں. اب مزید ماشاءاللہ ویلنٹائنز ڈے بھی شامل ہو گیا, نیو ایئر شامل ہو گیا, بسنت پہ کارڈ دیے جا رہے ہیں. یہ بسنت کے جوڑے, پیلی چوڑیاں, پیلے کپڑے, پیلا سب کچھ, ساتھ کائٹس بھی. پھر مدرز ڈے ہے, فادرز ڈے ہے, گرینڈ پیرنٹس ڈے ہے, برتھ ڈے ہے. اچھا, اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان مواقع پہ تحفہ نہیں دیا جا سکتا؟ یعنی کیا ان مواقع کو جو میں نے ذکر کیا ہے اس لیے ذکر کیا ہے کہ ان مواقع پہ تحفہ دینا حرام ہے یا منع ہے؟ یہ نہیں ہے مقصد. ان میں سے کچھ مواقع درست نہیں ہے, مثلاً بسنت کا تحفہ یا ویلنٹائن کا, یعنی جو بھی غیر اسلامی اوکیزن ہے یا نان اسلامک اوکیزنز ہیں ان کو تو آپ سیلیبریٹ نہیں کریں. لیکن باقی جو مواقع ہیں چھوٹے موٹے, اس میں جیسے اگر کسی بچے کا قرآن پاک شروع ہوا ہے تو آپ اس بچے کو اس موقع پر کچھ دیتے ہیں تو اس سے اس کو ایک خوشی کی فیلنگ آئے گی اور وہ سمجھے گا کہ میں ایک اچھا کام شروع کر رہا ہوں. یا پاس ہونے پر, یعنی اگر آپ پڑھائی میں کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو اس وقت آپ تحفے کے مستحق ہیں. یعنی محنت کرنے کے بعد, محض اس لیے نہیں کہ آپ آج 10 سال کے ہو گئے اور آج آپ 20 سال کے ہو گئے تو اس پر آپ کو تحفہ دیا جائے. یہ کوئی اوکیزن نہیں تھا. اس میں آپ کا کیا کمال ہے؟ یہ تو اللہ نے آپ کو کر دیا 10 سال کا. ہاں, لیکن اگر آپ کچھ محنت کر کے پڑھ کے آئے ہیں یا کوئی اچھے نمبر لائے ہیں تو اس موقع پر آپ باقی ڈیزرو کرتے ہیں. دیکھیں, لوگوں سے تحفے کی توقع تو کسی بھی موقع پہ نہیں رکھنی چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ جو اشراف النفس ہے یہ درست نہیں ہے, یہ ناپسندیدہ ہے. کہ مثلاً آپ پاس ہی ہوئے ہیں
کسی اسکول میں پاس ہوئے ہیں، کسی یونیورسٹی میں آپ نے کوئی اچھی ڈگری لی ہے، یا آپ نے قرآن ختم کیا ہے، یا کوئی بھی آپ نے کام کیا ہے زندگی میں، تو اس میں آپ انتظار میں بیٹھ جائیں کہ اب میں نے یہ کارنامہ کر لیا ہے، لوگ تحفے لے کر آئیں. یہ بات غلط ہے. اور یہ بات آپ کی نیت اور آپ کا یہ ارادہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ آپ کیوں انتظار میں ہیں. یعنی تحفے کا انتظار کسی بھی شکل میں یہ درست نہیں. اچھا یہ کیوں نہیں درست؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ یعنی تحفے کی توقع رکھنا، تحفے کا لالچ رکھنا، تحفے کا انتظار کرنا بچوں میں تو ہو سکتا ہے، لیکن اس میں ایک تو خلوص کا عنصر نکل جاتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب ایکسپیکٹیشن زیادہ ہوتی ہے، توقع زیادہ ہوتی ہے اور کوئی پورا نہیں اترتا اس پر، تو آپس میں تعلقات خراب زیادہ ہو جاتے ہیں. مثلاً اگر بیوی انتظار میں ہے کہ آج میری ویڈنگ اینیورسری ہے اور شوہر تحفہ لازمی دے گا اور وہ بھول گیا، تو اب کیا ہوگا؟ لڑائی ہوگی، موڈ آف ہو جائے گا. یا اسی طرح بہن بھائیوں سے جو توقع رکھ لی جاتی کہ آج ہمارا فلاں خاص دن ہے، جو یہ سارے خاص دن عام طور پر ہم نے خود ہی بنائے ہوئے ہیں، تو اس میں اگر وہ ہمیں یاد نہیں کرتے یا بھول جاتے ہیں تو پھر ہمارا موڈ آف ہو جاتا ہے. تو ہم کس طریقے سے ہم دوسروں پر ڈپینڈ کرنے لگتے ہیں، ہم ایک طرح سے دوسروں کے غلام ہو جاتے ہیں کہ ہماری خوشیاں اور غم ان کے ہاتھ میں چلے گئے. پھر عام طور پر معاشرے میں ٹرینڈز کیا پائے جاتے ہیں کہ سب سے زیادہ عمدہ اور بہترین تحائف ان کو دیے جاتے ہیں جن سے ہمیں کسی قسم کا کوئی فیور لینا ہو یا وہ ہمارا کوئی کام کرتے ہو. یعنی معاشرے کے اندر عموماً غریب رشتہ داروں کو کمتر درجے کی چیزیں دی جاتی ہیں، لیکن وہ رشتہ دار جو کسی اچھی پوسٹ پر ہوں یا جن سے مزید بہتر تحفے کی توقع ہو وہاں زیادہ اچھا دیتے ہیں. بیٹیوں کے سسرال میں زیادہ اچھی چیزیں جاتی ہیں، جبکہ بیٹوں کے سسرال میں بہو کے میکے میں جاتا ہی نہیں ہے، وہاں سے تو صرف ڈیمانڈز آتی ہیں. جب تک دلہن جو ہے وہ اپنے ماں باپ کے گھر میں ہوتی نہیں، شادی نہیں ہوتی، تو وہ دلہن کے لیے چیزیں جاتی رہتی ہیں. جب وہ آ جاتی ہے تو بس پھر اس کے بعد سلسلہ ختم ہو جاتا ہے. پھر وہ لڑکی کے آنے کے بعد اور چیزیں بھی آتی رہنی چاہیے. پھر اسی طرح اپنی شادی شدہ بیٹیوں کے گھر تو تحفے بھیجتے ہیں، لیکن بہو کے ہاں عام طور پہ کوئی تحفہ نہیں جاتا. یعنی عموماً ہمارے معاشرتی سیٹ اپ میں کیا ہوتا ہے کہ جو کوئی اچھی چیز ہوتی ہے گھر میں وہ کس کے لیے جا رہی ہے؟ بیٹی کے لیے جا رہی ہے. حتیٰ کہ بعض اوقات بہوؤں کے بھی حق مار کے، ان سے بھی لے دے کے، ان کا حق بھی چھین چھنا کے سب بیٹیوں کی طرف جا رہا ہے. یہ بات بھی درست نہیں ہے. اور اس میں بعض اوقات آپ دیکھیں کہ مثلاً ایک ساس ہے، اگر وہ ایسا کرتی ہے کہ بیٹیوں کی زیادہ طرفداری کرتی ہے اور بہو کو وہ اگنور کرتی ہے، تو اس کا نقصان کس کو ہوگا؟ بیٹی تو اپنے گھر میں ہے، وہ تو بیٹی ہے، اپنے گھر والی ہے، اس پہ تو کوئی لائبلٹی نہیں ہے اپنے پیرنٹس کی. لیکن اس کے برعکس بہو جو آپ کے گھر میں آ چکی ہے وہ آپ کی بیٹی کی جگہ ہے، آپ اسے اگنور کر رہے ہیں، جبکہ آپ کے جو فائدے ہیں یا آپ کی جو خیرخواہی ہے اب اس کے ساتھ وابستہ ہے. تو بعض اوقات ہم ناسمجھی میں، نادانی میں ایسے کام کر جاتے ہیں جس کی وجہ سے گھروں میں بہت ناراضگیاں اور چپکلشیں ہوتی ہیں. مثلا اگر آپ نے بہو کے حصے کی چیز بیٹی کو بھجوا دی، اس کو تو آپ نے خوش کر دیا دور بیٹھے، اور جو بہو گھر میں ہے اس کا جب آپ نے حق چھینا یا حق مارا تو وہ ایک ناراضگی اور لڑائی جھگڑے کی فضا قائم ہو گئی. تو اس سے کس قدر پریشانی ہوتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں کیا کیا تھا؟ ایک شخص نے اپنے ایک بیٹے کو کچھ تحفہ دینا چاہا تو ماں نے بیچ میں انٹرفیئر کیا کہ یا تو سارے بچوں کو دو یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو جا کر. تو انہوں نے آ کر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے وہی بات کہی کہ تم ایک بچے کو نہیں دے سکتے، تمہیں پھر سب کو دینا ہوگا. لیکن عموماً ہم اس انصاف کو بھول جاتے ہیں. اس سے پھر کیا ہوتا ہے؟ بچوں کے آپس میں تعلقات بہت خراب ہو جاتے ہیں. جس بچے کو زیادہ اہمیت ملتی ہے باقی اس سے جیلس ہو جاتے ہیں اور نہ ختم ہونے والے لڑائی جھگڑے فساد شروع ہو جاتے ہیں. اگر دیکھا جائے تو معاشرے میں جتنے بھی خاندانی تعلقات کی خرابیاں ہیں، آپس میں بدگمانیاں ہیں، ایک دوسرے کے لیے دل اچھے نہیں ہیں، اس میں ایسی ہی ناانصافیاں ہیں، کیونکہ عدل کے بغیر کہیں بھی خوشی نہیں ہو سکتی. پھر اسی طرح جب تحفے واپس کیے جاتے ہیں یعنی بدلے میں دیے جاتے ہیں تو عموماً وہ ناپ تول کے برابر کر کے ہی دیے جاتے ہیں کہ 100 روپیہ دیا تھا ہماری شادی میں، 100 ہی دینا ہے. میں بعض کہتے ہیں کہ 100 کیوں دیا، اب تو روپیہ ڈیویلیویٹ ہو گیا ہے، اب تو 120 ہونے چاہیے تھے. لو آج سے 20 سال پہلے دیا تھا تو ابھی بھی 100 ہی واپس لوٹ رہا ہے اور اس پہ ناراض ہے. اب وہ تحفہ جو خوشی کا سبب تھا وہ مشقت کا بن گیا. وہ کہہ رہی ہیں کہ اگر کوئی زیادہ دینا چاہے تو دوسرے ناراض ہوتے ہیں کہ تم ریٹ خراب کر رہے ہو، تمہارے زیادہ دینے سے ہمیں بھی زیادہ دینا پڑے گا. اچھا بعض اوقات یہ ہوتا ہے جیسے حکم ہے نا کہ اگر تمہیں کوئی تحفہ دے تو تم بھی واپس دو،
تو اس کا مطلب کیا یہی ہے کہ اگر تمہیں کسی نے 100 روپے دیے ہیں تو تم اس کو 100 روپیہ دو؟ کسی بھی اور شکل میں ہو سکتا ہے. اور اس میں اصل چیز یہ کاؤنٹ نہیں کرتی کہ مالی اعتبار سے یا اس کی جو ویلیو ہے روپے پیسے میں اس کو کاؤنٹ کیا جائے. اصل میں دیکھا ہی جائے گا کہ کون کیا دینے کے لائق ہے اور جس کو جو میسر ہوگا. ہر کوئی اپنی استطاعت اور توفیق اور محبت کے مطابق کام کرے گا. کیونکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کی طرف سے کوئی چیز آ گئی تو اب جب تک وہ واپس نہیں جائے گی وہ ایک بوجھ سر پہ بنا رہے گا. تب وہ تحفہ محبت کی بجائے کیا بن گیا؟ مصیبت کا سبب ہو گیا. اسی لیے لوگ بعض اوقات لے کر الٹے پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب ہم کس وقت یہ قرض چکائیں. وہ تحفہ نہیں قرض بن جاتا ہے. تو تحفہ دینا قرض کے برابر نہ ہو. اصل مشکل پتہ کیا ہے؟ جب ہم مقابلے پہ آ کے تحفہ دیتے، اس نے یہ دیا تو مجھے یہ دینا ہے، اور اس موقع پہ ہر صورت دینا ہے، ہاں نہیں ہے تو قرضہ اٹھا کے دینا ہے. یہ بات غلط ہے. لیکن اگر آپ کے پاس توفیق ہے اور آپ کسی کی خوشی پہ شریک ہو رہے ہیں تو اس موقع پر اگر آپ نے کچھ دے دیا تو اس کو آپ اس رسم کے طور پر کیوں لے رہے ہیں؟ یعنی ایک موقع کی مناسبت ہے، آپ چاہیں تو دیں چاہیں تو نہیں دیں، فرض کے درجے میں نہیں ہے، لازم کے درجے میں نہیں ہے. جو دے سکتا ہے ٹھیک ہے، جو نہیں دے سکتا اصل چیز تو اس نفس کی اصلاح ہے. اس طرح تو اگر آپ ہر ایک کو یہ کہہ کے واپس کرنے لگے نہیں یہ تو اس رسم میں ہے یہ اس رسم میں ہے، تو مجھے بتائیے پھر تحفے کا موقع رہ کون سا جاتا ہے؟ جائز موقع بتا دیجیے. عید کے موقع پر بھی تحفہ رسم بن گیا. اگر آپ یہ کہیں کہ جی یہ بھی رسم ہے یہ بھی رسم یہ بھی رسم، سب رسمیں بنا کے سب پہ کراس پھیر دیں اور سارا لین دین معاشرے کا ختم کر دیں، کیا یہ اسلام ہے؟ یہ اسلام کی روح ہے؟ نہیں ہے. یہ زیادتی ہوگی اور دین کا ایک بھونڈا تصور پیش کرنا ہوگا. اس معاملے میں اسراف سے بچیں، فضول چیزوں سے بچیں، اور حج کر کے آنے والے یا جانے والے ایکسپیکٹ نہ کریں، توقع نہ رکھیں، اشراف النفس نہ ہو. تحفہ دینے والے کو بھی اتنی ہی محبت سے ملے جتنی نہ دینے والے کو، اور نہ دینے والے کو بھی اتنی ہی خوشی سے ملے کہ وہ آپ سے ملنے کے لیے آئے جتنا تحفہ لانے والے کو آپ مل رہے ہیں. یہ نہیں کہ جو تحفہ لے کر آیا اس سے تو آپ بہت محبت سے ملے اور جو تحفہ نہیں لایا اس کو آپ اگنور کر دیں کہ یہ لے کر کے آیا ہے. یہ غلط ہے. اس کی اصلاح کی ضرورت ہے. لین دین کے اوپر پابندیاں لگا کے اصلاح نہیں ہوگی. لیکن اصل چیز یہ ہے کہ اگر کوئی نہیں کھلا سکتا تو آپ توقع نہیں رکھیں، دوسرے کی حیثیت یا مجبوری یا ضرورت کو سمجھے. اگر آپ کو پتا ہے وہ قرضہ لے کے کھانا پکا کے آپ کو کھلا رہا ہے تو آپ کی ہمت کیسے ہے وہاں سے لقمہ اٹھانے کی؟ کتنے بے حس ہیں آپ کہ آپ دوسرے کے سر پہ بوجھ بنے بیٹھے ہیں. جو اپنا پیٹ نہیں بھر سکتا، جس کے پاس اپنے زندگی کو قائم رکھنے کے لیے کھانا نہیں ہے، آپ اس کے سر پہ جا کے سوار ہو گئے موت پہ، شادی پہ، کہ آپ ہمیں کھانا کھلائیں. اس رویے کی اصلاح کی ضرورت ہے. تو جب تک لوگوں کی نفس کی اصلاح نہیں ہوگی، ان کے رویوں کی اصلاح نہیں ہوگی، تو محض یہ کہنا کہ یہ اس رسم کا توڑ رہے ہیں، رسمیں ایسے نہیں ٹوٹیں گی. اس سے اختلافات اور دین والوں کا ایک برا نمونہ سامنے آتا ہے. یعنی اسلام نے آپ کو اس معاملے میں آزادی دی ہے. یہ نہیں کہا کہ آپ اس موقع پر کہ ایک لسٹ بنا کر آپ کو دے دی ہو کہ ان تمام مواقع پر آپ کو تحفہ لازمی دینا پڑے گا. کوئی قید نہیں، کوئی پابندی نہیں. اور اسی طرح کوئی ایسی لسٹ بھی نہیں دی گئی کہ ان مواقع پہ تحفہ دینا جب رسم ہے یہ کوئی نہ دے. یہ بھی نہیں کہا گیا. ہمیں نہ اوقات کا پابند کیا گیا ہے نہ مواقع کا پابند کیا گیا ہے. ہم اپنے حالات کو دیکھیں گے، جب جو موقع پائیں گے، جو چیز میسر ہوگی، جو حیثیت توفیق میں ہوگی، جس چیز کو دوسرے کے لیے خوشی کی نظر سے دیکھیں گے. کیونکہ تحفہ دینے کا ایک مقصد یہ بھی تو ہے نا کہ دوسرے کو خوش کرنا، یا نہیں؟ میرے خیال میں سب سے بڑی چیز تو اس میں یہی آتی ہے کہ مجھے کوئی معاوضہ نہیں چاہیے، یہ میں تمہاری خوشی کے لیے کر رہا ہوں. خوشیاں بانٹنا ہے. تحفہ دینا کیا ہے؟ دراصل خوشی بانٹنا. وہ خواہ ایک مسکراہٹ ہی کیوں نہ ہو. لیکن ہم پھر انتہائی رویوں پہ جا پہنچتے ہیں، یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، اور بس. یہ ساری چیزیں بہت گہری تربیت سے تعلق رکھتی ہیں. ایک مجلس میں تو یہ سب ہو نہیں سکتا. ایک حدیث میں آتا ہے کہ وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جو دوسروں کے لیے وہ پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے کرتا ہے. ٹھیک ہے، ہر وقت ہر موقع پر ایسا کرنا ممکن نہیں، لیکن مستقل طور پر یہ سوچ رکھنا کہ اپنے لیے کچھ اور دوسروں کے لیے کچھ اور، ڈبل سٹینڈرڈز اختیار کرنا کہ آپ نے اپنے لیے کوئی چیز خریدنی ہو تو کسی اور برانڈ کی خریدیں گے، اور دینے دلانے کے لیے کچھ اور خریدیں گے. اسی لیے بازار میں کوئی مجھ سے ذکر کر رہا تھا کہ دکاندار باقاعدہ یہ کہتے ہیں کہ اپنے لیے لینا ہے یا دینے دلانے کے لیے، کون سا دکھائیں کپڑا آپ کو. یعنی ایک
جانی پہچانی چیز ہو گئی ہے کہ ہم اپنے لیے کچھ اور خریدتے ہیں اور دینے دلانے کے لیے کچھ اور لیتے ہیں. جب کوئی بھی ردی بیکار چیز خرید رہے ہوتے ہیں تو کوئی دوسرا منع کرے تو کیا کہتے ہیں؟ دینے دلانے کے لیے سوچا سستے میں کچھ لے لیں، سیل میں کچھ لے لیں، یا یہ کہ جو چیز اپنی نظروں سے اتر جائے یا جو اپنے کام کی نہ ہو یا جو بیکار ہو. تو یہ سوچ نہیں ہونی چاہیے. اس سے بھی اس تحفے کا جو اصل مقصد اور روح ہے وہ ختم ہو جاتی، وہ چلی جاتی. ٹھیک ہے، آپ کا بجٹ اتنا نہیں ہو سکتا کہ آپ ہر چیز برابر ہی کی سب کے لیے لیں، لیکن مستقل طور پر یہ سوچ رکھنا درست نہیں. اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. تم نیکی کو پا ہی نہیں سکتے جب تک کہ وہ خرچ نہ کرو یا اس میں سے جو تم پسند کرتے. تو مما سے کیا پتا چلتا کہ سارا نہیں وہ، لیکن کچھ اس میں سے بھی. یعنی کبھی آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اپنے جیسی چیز لے لیں، کبھی آپ اپنے سے بھی زیادہ اچھی چیز لے لیں، اور کبھی آپ کم بھی لے لیں کہ اس وقت میں افورڈ نہیں کر سکتی اس سے زیادہ. قدرتی سی بات کہ جس سے آپ کا تعلق زیادہ ہو، جس سے آپ زیادہ محبت کرتے ہو، ہمیشہ دل چاہتا ہے اس کو اپنے جیسی کہ اپنے سے بھی بڑھ کے چیز دیں. لیکن بعض لوگوں کا حق ہوتا ہے یہ نہیں کہ سسرالی رشتہ داروں کو دیں تو گھٹیا چیزیں اور اپنے میکے والوں کو دیں تو بڑھیا چیزیں. یعنی مال شوہر کا ہے، جو اس کے عزیزوں کو جا رہا ہے وہ گھٹیا ہے، اور اس کے مال میں سے جو اپنے عزیزوں کو جا رہا ہے وہ بڑھیا ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ آپ کس لیے دے رہے ہیں؟ کس سے جواب چاہیے؟ اللہ سے اجر چاہیے نا. تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے وہ کس کے پاس جا رہا ہے؟ کیا وہ آپ کو کوئی فائدہ دیں گے؟ قیامت کے دن آپ کے کام آئیں گے؟ آپ کا ساتھ دیں گے؟ جن کی خاطر بعض اوقات ہم دوسروں پہ زیادتی کرتے ہیں، ڈنڈی مارتے ہیں، وہ قیامت کے دن ہمیں پہچانیں گے بھی نہیں. تو فرمایا کہ وما آتیتم من زکات تریدون وجہ اللہ، اور جو بھی زکوٰۃ تم دیتے ہو جس سے تم اللہ کی رضا چاہتے ہو، فاولئک ھم المضعفون، تو یہی لوگ دراصل مال بڑھاتے ہیں، یہی مال میں اضافہ کرنے والے ہیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ زکوٰۃ مال کو بڑھانے کا ذریعہ ہے اور ربا مال گھٹانے کا سبب بنتا ہے. زکوٰۃ سے کس طرح مال بڑھتا ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے آپ سوچئے کہ آپ اپنے مال میں سے جو پیسہ نکال کے کسی اور کو دے دیتے ہیں، اس شخص کے پاس جب وہ پیسہ پہنچتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ مارکیٹ میں لاتا ہے نا. پیسے کی سرکولیشن ہوتی ہے، پیسہ ایک جگہ جمع نہیں ہوتا، اس سے کاروبار فروغ پاتا ہے، لوگوں کی قوت خرید میں اضافہ ہوتا ہے. تو جتنا جتنا قوت خرید میں اضافہ ہوتا ہے اتنی ہی مارکیٹ فلرش کرتی، اتنی ہی پروڈکٹس زیادہ بنتی. تو اس سے کیا ہوگا کہ ہر شخص کے پاس مال بڑھے گا، خوشحالی نظر آئے گی. یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زکوٰۃ کا نظام قائم کیا تھا اس کا اثر چند ہی سالوں میں لوگوں کو نظر آیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہی لوگوں کے پاس اتنا مال ہو گیا تھا، لوگ اپنا صدقہ لے کر پھرا کرتے تھے، کوئی صدقہ لینے والا نہیں ہوتا تھا. کیونکہ آپ دیکھیں ایک سال آپ نے زکوٰۃ نکالی، آپ نے لوگوں کو دی، دوسرے سال، تیسرے سال، اب زکوٰۃ لینے والے بھی اس اماؤنٹ سے پھر آگے بزنس کر رہے ہیں، کام میں لا رہے ہیں، ملک میں جابز کے یا کاروبار کے نئے نئے مواقع نکل رہے ہیں، پیسہ سرکولیٹ ہو رہا ہے. نتیجہ کیا ہوگا؟ ہر طرف خوشحالی آ جائے گی. لیکن جب سود ہوتا ہے تو سب سے پیسہ لے کر ایک جگہ اکٹھا کر لیا گیا اور وہ اکٹھا کر کے کہیں اور ایسی جگہ چلا گیا اور آپ خالی ہاتھ بیٹھے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ربا سے مال نہیں بڑھتا. جس ملک میں یا جس جگہ پر سود کا لین دین ہو وہاں پر اضافہ نہیں ہوگا. اس کے برعکس جہاں زکوٰۃ کا لین دین ہو وہاں مال بڑھے گا. دنیاوی اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے کیا ہوگا کہ آپ اللہ کی راہ میں جب ایک لقمہ بھی خرچ کرتے ہیں تو جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ وہ ایک لقمہ کتنا بن جاتا ہے؟ جبل احد کے برابر. یعنی اللہ تعالیٰ اس کو نشو نما دیتا ہے. 1 روپیہ خرچ کیا ہوا 700 روپے بن جاتا ہے اللہ کے ہاں اجر و ثواب کے اعتبار سے. تو جو زکوٰۃ دینے والے ہیں وہی دراصل اپنا مال بڑھانے والے ہیں، کیونکہ جس مال سے زکوٰۃ نکلتی ہے وہ مال بابرکت ہو جاتا ہے، اور جس مال سے زکوٰۃ نہیں نکلتی تو حدیث میں آتا ہے نا کہ جس مال کی زکوٰۃ اس کے اندر رہتی ہے وہ اس کو بھی تباہ کر دیتی. یعنی اس سے اس مال میں بھی نقصان ہوتا ہے. اپنی ذات میں کوئی بیماری ایسی آ سکتی ہے، گھر میں کوئی ایسی مصیبت آ سکتی ہے، پیسے کی بربادی کسی بھی طریقے سے ہو سکتی ہے. تو جس مال سے زکوٰۃ نکلتی رہتی ہے اس مال میں انڈائریکٹلی اضافہ ہوتا رہتا ہے، برکت ہوتی ہے، اللہ کے ہاں اجر بڑھتا ہے. تو کتنے فائدے ہو گئے؟
دنیاوی اعتبار سے بھی فائدے ہیں اور آخرت کے اعتبار سے بھی فائدے ہیں. جبکہ سود کی وجہ سے دنیاوی اعتبار سے بھی نقصان ہے اور آخرت کے اعتبار سے بھی شدید ترین نقصان ہے. یہاں زکوٰۃ کی ایک اور ڈیفینیشن پتہ چلتی ہے کہ زکوٰۃ وہ مال ہے جو اللہ کی رضا کے لیے دیا جاتا ہے نا. تریدون وجہ اللہ، تو مال خرچ کرنے کے پیچھے اصل روح کیا ہے، اصل مقصود کیا ہے، آپ دے کے کیا لینا چاہتے ہیں؟ سوچیے، پوچھیے اپنے آپ سے. اپنا مال خرچ کر کے، خواہ زکوٰۃ کی شکل میں ہو، خواہ صدقے کی شکل میں، خواہ ہدیے کی شکل میں، تحفے کی شکل میں، کسی بھی شکل میں، جب آپ اپنا مال خرچ کرتے ہیں اس کے بدلے میں کیا چاہتے ہیں؟ حل تریدون وجہ اللہ، کیا آپ اللہ کی رضا چاہتے ہیں؟ وجہ اللہ، آؤ اللہ کے راستے میں اپنا مال دو تاکہ تم کو کیا ملے؟ وجہ اللہ، اللہ کی محبت مل جائے، اللہ کی رضا مل جائے، اللہ کی توجہ مل جائے، اللہ کی رحمت آ جائے. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس جذبے اور اس اسپرٹ کے ساتھ مال دیتے ہیں؟ کسی کو جو دیتے ہیں، خواہ وہ کسی غریب مسکین فقیر کو دے رہے ہو، خواہ وہ کسی رشتہ دار کو دے رہے ہو، خواہ وہ کسی اجنبی پہ خرچ کر رہے ہو، کیا واقعی ہمارے پیچھے نیت یہی ہوتی ہے؟ تریدون وجہ اللہ. کبھی آپ نے یہ سوچا کہ تمنا کی، یہ چاہا کہ اللہ مجھے کچھ مال مل جائے تو میں اس سے آپ کی رضا حاصل کرنے کے، آپ کی محبت، آپ کی رحمت پانے کا کوئی کام کر سکوں؟ ایک ہی سوچتے ہیں، مال مل جائے تو یہ مسئلہ حل ہو جائے، مال پاس آ جائے تو وہ فلاں چیز خرید لوں، پر بس. لیکن یہاں وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ، ایسا دینے والے کبھی کسی پہ احسان نہیں جتا سکتے، کبھی دے کے ان سے معاوضے کا سوچ بھی نہیں سکتے، کبھی صلہ نہیں چاہیں گے، کبھی اس کو بڑھانے کا نہیں سوچیں گے کہ تھوڑا دے کے زیادہ نکلوائیں. وہ ایسی گھٹیا اور حقیر سوچ نہیں رکھیں گے، کیونکہ وہ تو بہت بڑا صلہ چاہتے ہیں، بہت بڑی جزا چاہتے ہیں. اور کسی انسان کے بارے میں اگر آپ کو یہ پتا چلے کہ اس نے جو تحفہ مجھے دیا ہے اس سے یہ کچھ بھی مجھ سے بدلہ نہیں چاہتا، تو آپ کے دل میں اس انسان کے لیے کیا جذبات ہوں گے؟ اور اس کے برعکس اگر آپ کو یہ کسی طرح پتا چل جائے کہ دوسرے نے آپ کو تحفہ کس غرض اور کس مقصد اور کس مفاد کے لیے دیا ہے، یعنی اس لالچ میں دیا کہ آپ اس کو زیادہ دیں واپس، تو اس تحفے کو لے کے آپ کا حال کیا ہوگا؟ کیا آپ اپنے لیے یہ پسند کریں گے کہ کوئی آپ کو اپنے کسی فائدے کے لیے، اپنے کسی غرض اور مطلب کے لیے تحفہ دے؟ چاہیں گے آپ ایسا تحفہ لینا؟ ہرگز نہیں. تو جب آپ دوسروں کو دیتے ہیں تو اس وقت کیوں چاہتے ہیں؟ اس وقت آپ کے دل میں ایسی بات کیوں آتی ہے؟ اگر آئے تو اپنے آپ کو کوسیں اور ملامت کریں کہ مجھے اس لیے نہیں دینا کسی کو کہ اس سے میں کچھ زیادہ نکلواؤں یا کوئی مطلب نکلواؤں یا کوئی غرض پوری کراؤں. مجھے تو دینا ہے ایک بہت بڑی چیز کے لیے، میرا مطلب تو کچھ اور ہے، میرا مقصود تو کچھ اور ہے، مجھے تو ان سب چیزوں سے زیادہ بڑی چیز چاہیے. اور وہ کیا ہے؟ اللہ پاک میری طرف متوجہ ہو جائے اپنی رحمتوں کے ساتھ. اس اسپرٹ کے ساتھ آپ تحفہ دیں یا صدقہ دیں یا زکوٰۃ دیں اور پھر اس کا اپنی زندگی میں اثر دیکھیں، سکون ہی سکون، خوشی ہی خوشی، ایک اینڈ لیس جوائے ہے اس سوچ میں. اور آگے کیا آتا ہے سورۃ الدہر میں؟ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم نہ تو تم سے کوئی بدلہ چاہتے ہیں اور نہ شکریہ چاہتے ہیں. یعنی کسی کو دے کر اس بات کا بھی انتظار نہ کریں کہ کوئی اس کو اکنالج کرے. نیکی کر سمندر میں ڈال، دریا تو اپنے ملک میں بہتا ہے نا، ہو سکتا ہے ادھر سے ادھر کہیں نکل آئے، تو سمندر کی لہریں تو پتہ نہیں کہاں لے جائیں چیز کو. یعنی یہ جو لین دین ہے یہ تو معاشرے کا ایک حصہ ہے، آپ اس سے نکل نہیں سکتے. اور نہ ہی اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ اس سے نکل جاؤ. جس چیز کی اصلاح چاہتا ہے اسلام وہ اسپرٹ ہے کہ جس کو آپ تبدیل کر لیں تو وہی لین دین واقعی خوشیوں کا لین دین ہو جائے. آپ کو پتا ہے وہ حدیث کے جس میں آتا ہے کہ جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتے ہیں. من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، اللہ سے مانگنا تو مزید اللہ کی محبت کو جنم دیتا ہے، لیکن بندوں سے مانگنا اور بندوں سے توقع رکھنا یہ اللہ کو پسند نہیں. دیکھیں نا، یہ بھی تو اللہ کی محبت اور ہمدردی ہے ہمارے لیے کہ ان سے مت مانگو جو دے نہیں سکتے، ان سے مت توقع رکھو کہ جن سے توقع رکھ کے ٹوٹ جائے گی اور تم ہی پریشان ہوگے. اس ہستی سے لو سب کچھ جو دے بھی سکتی ہے. ان اے وے اللہ تعالیٰ ہمیں سب کی غلامی اور سب کی محتاجی سے نکال لیتے ہیں. کیوں توقع رکھتے ہو؟ تم نے اسے دیا، کچھ نہیں ملا تمہیں واپس، بالکل ناراض نہ ہو، غمگین نہ ہو، دکھ نہ کرو، میں جو ہوں دینے والا،
میری خاطر دو، میں بدلہ دوں گا. اس سے کیوں توقع رکھتے ہو؟ وہ تو محتاج ہے بیچارہ، وہ تو خود ضرورت مند ہے، وہ تو بھولنے والا ہے، وہ تو ناقدرہ ہے، وہ تو ناشکرا ہے، وہ تو میرا شکر ادا نہیں کرتا، تمہارا کہاں سے کرے گا؟ تو جب انسان اپنی ساری توقعات اللہ تعالیٰ سے لگا لیتا ہے تو وہ خوشی دل میں سما جاتی ہے کہ انسان بندوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے پھر. اور آپ جتنا جتنا انسانوں سے توقع رکھتے چلے جاتے ہیں اتنا ہی آپ غموں میں بندھتے چلے جاتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجیے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن